آپ کا بھان آ گیا, آئی پیڈ لے کے بچوں کو دیا, بچہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. آپ نے مارننگ شو دیکھے, ادھر ادھر سہیلیوں کو دوستوں کو کال کر کے عیدیں کی, ٹائم گزارا, whatever. It's a babysitter. This is a babysitter. کیسے بچے کی شکل کوئی بچہ ماں, تو بیٹھے اور میں اس کو ادھر ہم دیکھ تھوڑا رہا سا اگر پولائٹ ہوں, کر ایسے کرے سکتے جا ہیں. رہا ہوں, اوکے اس کو بچے کی شکل نہ دیکھنے کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے, صرف ماں کو بلیم کر دینا, ڈو یو تھنک اولاد تو باپ کی بھی اتنی ہی ہے نا. جوان بیٹے کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے, تجھے پتا ہے, یو آر دی اونرشپ آف یور فادر, یو ڈیئر نیگلیکٹ دس مین. اللہ نے آدمی پہ فرض کر دیا کہ چل پہاڑ توڑ, پتھر توڑ, چٹان توڑ, پسینہ بہا, خون بہا, ساری محنت کر, بغیر کسی ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن کے بیوی پہ نچھاور کر. آپ کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ نکاح کے قابل ہی نہیں تھا. 90% آف پاکستانی مرد اپنے بیوی کے موڈ کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتا ہے, روز اپنی ماؤں کو ناراض کرتا ہے. پاکستان کا جو اسلام کا ورژن ہے اس میں عورت اور مرد کا بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے بچی کی مثال دے گا, ایک لڑکی کے ساتھ معاملہ, لڑکی بتائے گی کہ معاشرہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے. آپ تو انسانی نہیں, اگر آپ کو کا فلسفہ نہیں ہے تو آپ میں اور پتے میں کوئی فرق نہیں. ہوا سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لے گئے. یو آر جسٹ a fallen piece of leaf, not even attached with the branch that you were born with. السلام علیکم, میرا نام ہے نبیہہ اعجاز. آج کے پوڈ کاسٹ میں, آج کی ایپیسوڈ میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں, اس دعا کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور اچھی صحت میں ہیں. خواتین و حضرات, آج کے ہمارے پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, آپ ان کو جانتے ہیں. ساحل ادیم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کی یوتھ کو, نوجوانوں کو نہ صرف موٹیویٹ کیا ہے بلکہ انہیں سوال کرنا بھی سکھایا ہے. سائیکالوجی, ریلیجن, میڈیا مینیپولیشن, ڈے آف ججمنٹ جیسے ٹاپک پر ان کو گرپ حاصل ہے, اور ان کی جو گفتگو ہے وہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ کریٹ کرتی ہے. بہت سارے لوگ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہیں, بہت سارے لوگ ان سے ڈس ایگری کرتے ہیں. آج کے پروگرام میں ان سے ہم وہ سوالات پوچھیں گے جو ہماری یوتھ کے, نوجوانوں کے ذہن میں ہے. ہماری جو نئی نسل ہے وہ اتنی ڈائریکشن لیس کیوں فیل کرتی ہے, اتنا ایگزاسٹڈ فیل کیوں کرتی ہے, اور کیا سوشل میڈیا ہماری سوچ کو کنٹرول کر رہا ہے. ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں گے. خواتین ہمارے ملک میں امپاورڈ تو ہوئی ہیں, لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ان پر پریشر, ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں. گیٹ ریڈی فار اے ڈیپ اینڈ انکمفرٹیبل کانورسیشن ود ساحل ادیم. ویلکم ٹو آور شو. السلام علیکم. ساحل, سب سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے ٹاپکس کی طرف جائیں, سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ساحل ادیم ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں جہاں پر ایوری ون ٹرائی ٹو ون این آرگومنٹ فرام یو. اکثر شوز میں آپ کی گفتگو ڈبیٹ بن جاتی ہے, بحث ہو جاتی ہے, تکرار ہو جاتی ہے, تو ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کی کیا وجہ, کیا لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں؟ نہیں, لوگ بری طرح سمجھ پاتے ہیں. میں اپنا جو اینگل ہے میرا, وہ سٹارٹ ہی میں, میرا خیر مقصد ہی ایک ہے, تو اس کا سٹارٹ, مڈل اور اینڈ وہی ہوتا ہے کہ اس بت کو جا کے پکڑ لیا جائے جس کے آگے ہم کانشیسلی یا سب کانشیسلی سجدہ کر چکے ہوتے ہیں. تو جب کسی کا چھوٹا سا بت چیلنج ہو جائے گا تو اس نے تو سر پٹانا ہے پھر, تو آرگیومنٹ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ اے گائے ہوز گونا, میں وہ کام نہیں کرتا کہ جس میں پہلے سیاسی طور پہ لوگوں کو ہم پلہ کروں. میں اگر یہ غلطی کرتا تو پھر اس بت کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ. تو بہت آسان تھا عمران خان کی تعریفیں کر کے, پی ٹی آئی والوں کو, آرمی کی تعریف کر کے, گورنمنٹ والوں کو, نواز شریف کی تعریف کر کے, مسلم لیگ والوں کو, عورتوں کی تعریف کر کے, فیمنسٹ کو مرد بن کہہ کے, لڑکوں کو اس طرح کر کے بات کرنا بہت آسان ہے. اور جتنی کتابیں اللہ عز و جل نے مجھے پڑھوا دی ہیں, جتنا میرا مطالعہ ہو گیا تھا, بہت آسان تھا یہ تو. مگر مقصد یہ میرا شروع سے ہی نہیں تھا, نہ ہی میرے باپ کا یہ مقصد تھا, نہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی معاملہ تھا کہ لوگوں کو خوش کر کے اپنی انا کو چمکا لیں. تو سیرہ اور قرآن کے بعد اس کی گنجائش ویسے بھی نہیں رہتی. جس نے یہ کام ایک دن کے لیے بھی کیا, اس کی نجاست ساری عمر رہے گی اس تک, اور وہ دھو کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی روح نجس ہو چکی ہے جو لوگوں کو خوش کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ کسی ایسے غیر اللہ کے مقصد کے لیے کہ جس میں اس کو دنیا کا کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. پوڈ کاسٹ کلچر ابھی جس طرح سے ہمارا مین اسٹریم میڈیا, لوگ ابھی اس طرح سے نہیں دیکھتے ہیں, اور پوڈ کاسٹ کلچر پر مان چڑھ رہا ہے, لیکن ایک اس کے ساتھ ایک ٹرینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گیسٹ کو انوائٹ کر کے, بلا کر
ایویڈنس دکھانا فون پہ، یہ دیکھیں یہ آپ نے کہا تھا، لکس پر بات کرنا ایک بار آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ایک نالجبل آدمی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، موٹیویٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ہم جو تذلیل کر رہے ہیں گیسٹ کو بلا کر، اور یہ ٹرینڈ بہت پروان چڑھ رہا ہے، ایک نے کیا دوسرا اس کو فالو کر رہا ہے، اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے، کیا کہیں گے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ چھوٹے لوگوں کے چھوٹے بچے، بس یہ ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ نے کچھ پوڈ کاسٹ دیکھی ہیں، بالکل ٹھیک دیکھی ہیں، صحیح کہہ رہی ہیں آپ، مگر یہ سمٹم ہے. ٹی وی چینل والے بھی اسی وجہ سے ٹی وی چینل چلا رہے ہیں. آپ دیکھیں زیادہ تر پچھلے 20 سالوں سے 30 سالوں سے دیکھیں، مرغوں کی لڑائیاں چل رہی تھیں نا AR جیو پہ اور ہر چینل پہ. تو جس کے پاس کم پیسے ہیں موبائل لے کے یہ کام کرتا ہے، جس کے پاس تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں وہ کیمرہ لے کے DSLR، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ کافی سارے کیمرے لے کے بلڈنگ لے کے ٹی وی چینل کھول لیتا ہے. قوم کے اخلاقی حالات ایسے ہی ہیں کہ وہ چھوٹے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کسی اور کا کر دینے میں کسی بھی قسم کا کوئی وہ بھرم نہیں رکھتے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرتے. تو یہ تو پہلے دن سے مطلب میرے پبلک فورم میں آنے سے پہلے سے مجھے پتا تھا کہ بہت ہی کیا مصرع ہے نا، مجھ کو کن بونے حریفوں کے مقابل کر دیا، دشمنی دی ہے تو ان کے حوصلے عالی بھی کر. تو یہ بہت چھوٹی قوموں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے بڑا سا نقصان کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں رکھتے. ہماری جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں، وہ سوشل میڈیا ایڈکشن کہہ لیں، کچھ بھی اس کو نام دے لیں، موٹیویشنل ریلز ہیں، کانٹینٹ ہیں، وہ دیکھتے ہیں، لگژری لائف سٹائل وہ دیکھتے ہیں. کمپیریزن ہو رہا ہے، اور باہر سے تو ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ایک کنفیوژن کا بھی شکار ہے. یہ جو مینٹل کولیپس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایجوکیشن میں کہیں نہ کہیں لیک ہو گیا ہے، یا سوشل میڈیا کا جو ایک استعمال یا جو ایڈکشن ہوئی ہے، یہ آپ وہ سمجھتے ہیں سسٹم کی ناکامی ہے، یا پھر ریلیجن، اسپریچویلٹی اس سے دوری ہے، گیپ ہے؟ آپ کے اس جملے سے تاثر یہ آ رہا ہے کہ اس جنریشن میں یہ مسئلہ ہے. ہماری 3-4 نسلیں کنفیوزڈ اور بہت زیادہ لا علم اور جہلا کی گزری ہیں. بڑے ازلی غلام ہیں ہم، ابن غلام ہیں ہم. تو اب سوشل میڈیا سے ایکسپوز ہو گئے ہیں لوگ. آپ پچھلی نسل کے لوگ یوٹیوب پہ نہیں تھے اس لیے آپ کو نظر نہیں آئے. میری نانی، آپ کی نانی، میرا دادا، آپ کا دادا، ان کے پاس یہ فیسلٹیز نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو آپ سوچیں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو ہم نے یہ لگڑ بگڑ بھرے ہوئے ہیں، 50 سال سے بھرے ہوئے ہیں نا، کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے پچھلی نسلوں نے ووٹ ڈال کے ان لگڑ بگڑوں کو ادھر بھرا تھا نا. آپ ساتھ سوچ رہی ہیں تو کب آگے تھے؟ لگڑ بگڑ پتہ نا کیا ہوتا؟ جی، لگڑ بگڑ تو غصے میں آگے حملہ کر دیں گے میرے پہ کہ میں نے ایسی مخلوق کو لگڑ بگڑ بول دیا. جی ہاں. سو یہی ہے، دیز ہائیناز آر چوزن بائی یور فادر مائی فادر، یور مدر مائی مدر. وہ نسل تھی جنہوں نے یہ کارنامے کیے تھے. ہماری نسل کے کارنامے یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں، پچھلی نسل کے کارنامے وائٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آتے ہیں. سوچیں تو یہ سب ہم چوز تو خود کر رہے ہیں. اویئرنیس کی باتیں ہوتی ہیں، موٹیویشن کی باتیں ہوتی ہیں، اویئرنیس کی بات ہوتی ہے، تو ڈائریکشن تو نہیں نظر آ رہی کسی کو بھی. آپ نے کہا کہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، جہاں پہ اتنا نالج ہے اور چیزیں آسان ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی ہے، AI ہے، ریولوشن ہے، اس پہ ہم پروگرام میں آگے بڑھیں گے. لیکن ہماری جنریشن یا ہم لوگ کیا چوز کریں، اس کو ہم بہتر کیسے کریں گے؟ جو آپ نے کہا کہ پچھلی نسل میں بھی تھا، سب میں تھا، تو ہم پھر بہتری کی طرف کیسے جائیں گے؟ کون ہمیں لے کے جائے گا؟ کون ہمیں پش کرے گا؟ کون موٹیویٹ کرے گا؟ اللہ کی کتاب، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. اور بہتری کا لفظ چھوڑ دیں، تصحیح کی طرف کون لے کے جائے گا؟ بہتر تو کوئی بھی بندہ کسی سے بھی کبھی بھی وقت ہو سکتا ہے. نواز شریف عمران خان سے بہتر ہے، عمران خان نواز شریف سے بہتر ہے، زرداری الطاف حسین سے بہتر. تو ہر بندے کے لیے کوئی ہر بہتر ریلیٹیو ٹرم. کسی کے لیے کوئی چیز بدتر ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے وہ بہتر ہو سکتی ہے. سو بہتر یہ اسی اچھے برے کے تمیز سے باہر نکالنا ہے اس قوم کو، صحیح اور غلط کی تمیز میں لے کے آنا ہے. تو صحیح
صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے. تو اس کتاب سے رجوع کر رہے ہیں ہم؟ نہیں، مطلب آخر میں کب پڑھا آپ نے قرآن؟ میں ڈیلی اس کو ریسائٹ کرتی ہوں، قرآن کو اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں. اور کیا سکھایا آخر کل کیا سکھایا؟ سورہ ناس، سورہ کوثر، قرآن پاک، اس کو ترجمے کے ساتھ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کون ہے، بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، بتانا ہم کون ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے زندگی کا. یہ کون سی چیزیں صورت میں لکھا ہوا ہمارا مقصد؟ کیا ہے؟ ہمارا مقصد کون سی صورت میں؟ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نہیں سورت میں نہیں، لیکن اپنے بچوں کو ایجوکیٹ تو ہم یہی کرتے ہیں نا، بیسک سے اسٹارٹ کرتے کتنی ہیں. عمر ہے بچوں کی آپ کے؟ میری بیٹی ہے، شی از 7 years old، اور بیٹا ہے. ایج میں آ گیا وہ، اب وہ اچھا. سوال کرے گی. اب وہ سوال کرے گی. اس سے پہلے تو وہ کرتی بھی نا، ہاں تو آپ جواب بھی دیتے تو سمجھ نہیں آنی تھی. ناؤ شی از کمنگ ان ٹو دس ایج ویئر شی از گوئنگ ٹو کریٹ امیجری. اب آپ کو وہ امیج نظر نہیں آ سکتے، وہ کسی اور زبان میں امیجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں مائک کو صحیح استعمال نہیں کروں گا نا، پیچھے ہو جاتا ہوں. صحیح ہے. سو رائٹ ناؤ یو نیڈ، آپ کو نا وہ نقش نگاری کرنی ہے. کیسے ماؤں کے لیے میسج، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے قرآن کہ ہم اب اس کو کیسے بہتر کر سمجھیں. سکتے ہیں. سمجھیں. قرآن سمجھیں. ٹھیک ہے. سمجھیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کو پڑھنا پڑھنا پڑے گا، تفاسیر کھولنی پڑیں گی، ٹرو. اور خود سوال کرنے پڑیں گے. ٹرو. 2-3 تفاسیر اکٹھی کھولیں گی تو ہر مفسر غلط ثابت ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے سامنے. 3 لگات اکٹھی یکمشت تفاسیر چل رہی ہوں گی تو آپ دیکھیں گے اسی آیت کا کوئی اور مطلب لے رہا ہے یہ والا اسکالر، وہ والا کوئی اور مطلب. ایک ہی آیت ہے، ایک ہی رکوع میں کوئی اور نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا انسانی کلام اور اللہ کے کلام میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہاں پہ آپ کی سینس ڈیولپ ہونا شروع ہوگی. قرآن پاک نازل ہوئے تقریباً 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. اب ہم جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اگر 10 تفاسیر سامنے ہو تو ہر تفسیر ایک الگ رخ پر کھڑی ہو جاتی ہے. عقیدوں کے اندر اختلافات بھی ہو تو پیچھے وجہ قرآن پاک کی ہے. کوئی ایک آیت پیش کر رہا ہے، کوئی دوسری آیت بھی پیش کر رہا ہے. اس کو سنو یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے، اس کو پڑھو یہ بھی ٹھیک لگ رہا ہے. کون ٹھیک بات کر رہا ہے؟ مجھ میں صلاحیت ہونی چاہیے. اگر مجھ میں صلاحیت نہیں ہے تو ہو گئے میں جو بھی پڑھوں گا بس ٹھیک ہے، میرے لیے وہی تفسیر بن گئی قرآن کی. ہمارے پاس ایسے اصول ہونے چاہیے کہ جو سکھائے اللہ نے. اگر تو وہ اصول اللہ نے نہیں سکھا پھر پرابلم آ جائے گی. کوئی میرا ذہن ہے، میں جو مرضی اصول بناؤں، آپ اپنے الگ اصول بنا لیں. اسی وجہ سے ضروری ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو سیکھنا نہیں، قرآن کو درست سیکھنا. ان اصولوں پر سیکھنا، انہی اصولوں پر جو اللہ نے ہمیں اصول سکھائے ہیں، تاکہ ہمیں پتا چلے ہم قرآن فہمی ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. ہمیں پتا ہو ٹھیک کہاں ہو رہا ہے، غلط کہاں ہو رہا ہے. یہ جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو ہم نے اس کورس کے اندر پیدا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ سب کے اندر اللہ کا حکم ہوا، اللہ کا اگر فضل ہوا. That's when you bring in your children. I need you to write a thesis on this. Think about it. What do you think is the meaning of... ابھی نہیں آف کورس، ابھی تو بچی چھوٹی ہے. صحیح عمر کیا؟ 12 سال. 12 سال میں 12ویں سال کے بعد قرآن سمجھانا. لیکن وہ جو سیڈ ہے، وہ جو بیج ہے، وہ ابھی سے بونا، اب اس کی عمر ہوگی اتنے بچوں کی ابھی، کیونکہ اب اس نے ایبسٹریکٹ امیجری شروع کر دی ہے. اور اگر آپ کا وہ والا بانڈ بن گیا نا، کیا نام ہے بچی کا؟ سلینا کے ساتھ اگر آپ کا وہ بانڈ بن گیا نا، جس میں اس نے آپ کو اپنے اس پکچر کے کلر بتانے شروع کر دیے، شیپس بتانے شروع کر دی. ویری ریئر اٹ ہیپنس کہ بچہ اپنی ماں یا باپ سے
یہ والی تصویر شیئر کروں. میں آپ کے ساتھ یہاں پہ ایک ایڈ آن بھی کروں گی, اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی. میرے پیرنٹس, میری بیٹی کے گرینڈ فادر, وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یا ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں, یہ کہنا بہتر ہوگا. تو بہت ساری چیزیں ہمیں دادا ہے نانا نانا نہ, تو وہ میں دیکھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں لیک کرتی ہیں. ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ بہتر کر پائیں, گلٹ بھی رہتا ہے, کوشش بھی کرتے ہیں. تو جو چیزیں میری طرف سے یا میرے ہسبینڈ کی طرف سے لیک کر رہی تھیں, گرینڈ پیرنٹس کے میں رول کی بات کر رہی ہوں, یا انہوں نے جو بیسک اسلامیہ دینی تعلیم, اللہ کا کانسیپٹ بیٹی کے اندر جو میرے فیڈ کیا, وہ اتنا ویزیبل ہوا اور اتنا وہ خوبصورت تھا کہ یہ ہمارے بڑے جو ہیں کہیں نہ کہیں ہم جاب کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, مصروف ہیں, نہیں کر پا رہے, تو وہ والی چیز میں اتنا میجر چینج دیکھتی ہوں کہ وہ میرے سے واقعی ابھی اس ایج میں بہت سوال کرتی ہے. اور وہ ساری چیزیں جو شاید میں نے اس کی ایج میں نہیں سوچی تھیں, دیکھی تھیں, تو میرے فادر کے تھرو وہ چیز بچوں میں, اور میں بڑا خوش ہوئی کہ وہ چیز ٹرانسفر, وہ ویلیوز, وہ باتیں, وہ سب کس سے یہ سیکھ رہی ہے, پازیٹیو سیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے, سوال کر رہی ہے. تو میرے لیے مینگا مدر ایک وہ بڑا ایک اچھا مجھے لگا. سو میں اسی چیز کو آپ کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی اور اے آئی, سوشل میڈیا ایڈکشن, جن میں نے چیزوں کا ذکر کیا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ قرآن سے رجوع ہم نہیں کر رہے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو کروانا پڑے گا, بتانا پڑے گا سارا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب ہم کیسے کریں گے؟ ہم اپنا میڈیا دیکھتے ہیں, ٹائم تھا ایجوکیٹ کرتا تھا, ٹی وی پر اس طرح کے کوئی پروگرامز ہمارے ہاں نہیں ہیں, پوڈ کاسٹ ہمارے اس طرح کے ہیں کہ وہ ریٹنگ اور ڈالرز کی ایک ریس ہے. تو ہم کیسے اپنے گھروں کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں؟ سوری, میں ابھی تک آپ کی بچی اور آپ کے والد کے اوکے, سوشل میڈیا سے گھر کا نظام تباہ ہو گیا. بچے فون لے کر پیدا ہو رہے ہیں, فون ان کے ہاتھ میں ہے. 1 ماہ کا بچہ ہے, ابھی اس نے آنکھیں ٹھیک سے نہیں کھولی ہیں, لیکن اس کے پاس فون ہے. قرآن رجوع والی بات, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن ہمارے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم سب اس میں شاید انوالو میں ذمہ دار ہیں. آپ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ وہ اس طرح سے نہیں رہا. گیجٹس, ہر بچے کے پاس اپنے گیجٹس ہیں, سوشل میڈیا کی ایڈکشن ہے, ہر چیز سے دوری ہے, گیپ ہے. That's true. ایسا نہیں ہونا چاہیے. That's it. That's it. اس کا کوئی, میرا سوال یہ ہے کہ اس کا کوئی آپ کو فرق نہیں لگ رہا کہ چینجز آ رہے ہیں, ہمارا اٹینشن سپین کم ہو رہا ہے, بچوں کو ماں باپ کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے. اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ ان کا گیجٹ ہے, ان کی ریلز ہیں. تو یہ ایک ٹراما نہیں بنتا جا رہا ہماری سوسائٹی کے لیے؟ جنریشن ہے وہ, کریٹیوٹی کم ہو رہی ہے, پیرنٹس کے ساتھ ٹائم نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کی جو یہ لاسٹ 5 ایئرز میں یہ جو بوم آیا ہے, ایڈکشن آئی ہے فون کے ساتھ, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے. میں اصل میں نا آپ کے جملے بولنے کا جو انداز ہے نا, وہ میں پہلی دفعہ دیکھا. اچھا, آپ بیچ میں نا پاز دیتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جملہ پورا ہو گیا ہے, پھر میں ویٹ کرتا ہوں, نہیں ابھی کچھ رہتا. میرا سوال پورا ہو گیا, پورا ہو گیا. یہ بچوں کا نہیں ہے قصور, بچوں کی ایڈکشن نہیں ہے, یہ امیوں کی نااہلی اور سیلفشنس ہے. امیوں کی سیلفشنس کیسے؟ آپ بچوں کو اپنے سے دور کرنے کے بہانے ہر عورت نے ڈھونڈے. سیلفش تو پرانی نسلیں بھی تھیں نا, ان کے پاس بہانا ہی نہیں تھا. کیا کرتی, آپ کے پاس بہانا آ گیا, آئی پیڈ لے کے بچے کو دیا, بچہ ڈسٹریکٹ ہو گیا. آپ نے مارننگ شو دیکھے, ادھر ادھر سہیلیوں کو دوستوں کو کال لے کر کے عیدیں کی, ٹائم گزارا. whatever, it's a babysitter, this is a babysitter, you purchased this babysitter yourself. You did not want to look into your own child's eyes. آپ اپنا منہ تک اپنی بچی کی طرف نہیں کر سکیں, ایسی ماں نکلی آپ, کیونکہ آپ کا منہ اس طرف ہے نا, اور اس کا اپنے موبائل کی طرف. جو ماں اپنی بچی کی شکل نہ دیکھنا چاہتی ہو, اس کی نسل نے پھر ٹک ٹاک ہی بنانے ہیں. پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آف کورس آپ کسی بات نہیں کر رہا ہوں.
میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ اس سے پہلے جتنے بھی کیے ہیں اور سائیکالوجسٹ اور جتنے بھی ہم مدرہڈ کے اوپر اور بچوں کی تربیت کے اوپر جب بچوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو جتنے بھی میرے پاس گیسٹ آئے ہیں انہوں نے مدرس کو بلیم کیا جیسے آپ نے کہا ہے. یہ جملہ میں نے شاید آپ نے اس طرح سے نہیں کہا لیکن میں نے بہت ہارش طریقے سے سنا بھی ہے کہ نہیں ماؤں کی کوتاہی ہے اور یہ ایک بار نہیں ہوا, یہ کم سے کم selfish aunties. Thank you. Selfish aunties have ruined our kids. You are one of them. No, I am not one of them. Raise میرے your daughter بچوں کے right now. پاس گیجٹس نہیں ہیں. کہاں ہے آپ کی میرے 3 بچے ہیں اور میرے تینوں بچوں کے پاس کوئی پرسنل گیجٹ نہیں ہے, کوئی میڈ ان کے پاس نہیں ہے. میں ان کو کھانا کھلاتی ہوں, میں ان کو کھانا کھلاتی ہوں, نہلاتی ہوں, ہوم ورک کرواتی ہوں. میری غیر موجودگی میں ان کے گرینڈ پیرنٹس ان کے پاس ہوتے ہیں. سو آئی ٹرائی. I understand. You're not one of them. Most girls aren't. Most girls are those Medusas. You know Medusa? Okay. Not a good analogy here. سانپ جو اپنے بچے خود کھا جاتا ہے. سانپ. Aunties, you are the snakes. نہیں تو پھر اس میں آدمی بھی تو وہ بھی تو بچے کا باپ ہے, اس کا بھی کردار ہے. تو یہ دونوں Really? صرف ماں کو بلیم کر دینا. ڈو یو Yes. تھنک کہ Yeah. اولاد تو باپ کی بھی اتنی ہی ہے نا. کیا کام چھوڑ کے گھر بیٹھ جائے؟ بات تو کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو کنونس کر سکتے ہیں. اچھا, وہ جو گند امی ڈال رہی ہے وہ دھونے کے لیے آیا کرے روز رات کو. ہم بیٹھتے ہیں میاں بیوی, ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے, کیسے بولنا چاہیے, اپنے آپ میں بہتری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں میں جتنا آدمی کو بلیم کرتا ہوں دنیا میں گناہ کے, آدمی بھی کہتے ہیں اتنا بھی نہیں بنتا, مگر یہ والا گناہ آدمی کا نہیں ہے, سوری یہ امی کا ہے. 2 نمبر امی. آپ کی بچی 7 سال کی ہے, اگر ابھی آپ خدا نہ خاصہ ڈیورس ہوتی ہے آپ کی, تو کسٹڈی کس کو ملے گی؟ ماں کو. اور اگر باپ کو مل رہی ہے, باپ چھین رہا ہو, تب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ کیس ہوگا, عدالتیں, پورا پاکستان آ جائے گا کہ 2 ماں کو اپنی بچی. سو بچی کی اصل میں اونرشپ آپ کے پاس ہی ہے نا, لیگلی بھی, مورلی بھی, ایموشنلی بھی, سائیکولوجیکلی بھی, فزیکلی بھی. سمجھ رہے؟ سو جب کسٹڈی لینی ہوتی ہے تو ہم بچے اپنے پاس رکھتے ہیں. جب اس کسٹڈی کے اندر 2 نمبر ہوتی ہے, نہیں یہ باپ کا ذمہ ہے. کسٹوڈین شپ کسے کہتے ہیں؟ میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے گھر میں ڈیسیجنس کس کے ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ تر. ہمارے ہاں جو پرسنٹیج ہے ایک زیادہ تر وہاں پہ مرد. حافظ آپ تھی, باپ گھر پہ باہر روٹی کمانے گیا ہوا تھا, بس آپ کا ذمہ تھا. cannot blame anyone else. اگر آپ بلیم کریں گے تو سیلفشنس کے علاوہ ایک اور بیماری بھی آ جائے گی. اچھا, اور وہ کیا ہے؟ کسی کو بلیم کرنا, بروکن سیلف اسٹیم, اپنا ذمہ لینا ہی نہیں, ماننا ہی نہیں, ڈینائل میں رہنا. بلکہ جان کے اپنے گناہ کا ذمہ کسی اور کو دے کے گناہ جاری رکھ, جسٹیفیکیشن ہے. اچھا, یو جسٹیفائنگ یور اون سنس. تو ساحل یہ پھر آپ بات اس طرح سے نہیں سمجھتے کہ جیسے ٹائم گزرا, خواتین کی امپاورمنٹ کی بات ہوئی, خواتین کی ایجوکیشن کی بات ہوئی, ان کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہوئی, تو خواتین کو ہم نے امپاور کر دیا, ایجوکیٹ کر دیا, میں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو گھر کا نظام ہے, جس کی وجہ سے آپ بلیم بھی کر رہے ہیں کہ گیجٹس دے دیے, سیلفش ہو گئی مدرس, تو یہ امپاورمنٹ کے نام پہ یہ سب کچھ ہوا, یا پھر اس کی کیا وجہ ہے, کیسے ہوا یہ امپاورمنٹ کا کوئی نہیں چکر اس میں, آدمی کی نیت ہو تو نہیں. آج سے کاش کی عورت امپاور ہو جائے. 20-25 سال پہلے ہماری مائیں وہ نہیں کرتی تھی جو آزادی ہمیں آج ہے یا ہم جیسے کر رہے ہیں. امپاورمنٹ کا مطلب میں انگریزی کی ڈکشنری سے لیتا ہوں, لفظ انگریزی کا ہے, ٹھیک ہے. امپاورمنٹ یہ ہے کہ کسٹڈی آپ کے پاس ہے, لا نے بھی آپ کو امپاورمنٹ دی ہوئی ہے, ذمہ آپ کا ہے, آپ کو ذمہ دینا امپاورمنٹ ہوتی ہے, آپ کو آزادیاں دینا امپاورمنٹ نہیں ہوتی, کھلی چھوٹ, گناہ جو مرضی کرو, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں, یہ تو امپاورمنٹ نہیں ہے. یہ امپاورمنٹ تو نہیں ہے نا. شہباز شریف ہمارے پرائم منسٹر ہیں جی, ان کو عہدہ دیا گیا, اب کیا وہ چوری زنا قتل کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا, لا ہے نا اگینسٹ. وہ پرائم منسٹر ہونے کے بعد کوئی کھلی چھوٹ تو نہیں ہے نا ان کو. نہیں ہے. تو پاور کا مطلب ذمہ داری تھی, تو وہ تو شروع سے آپ کو ملی ہوئی ہے. عورتوں کے پاس ہے بچوں کی کسٹڈی, اور رہنی بھی چاہیے. آئی ڈونٹ بلیو مین شوڈ ہیو دا چائلڈ کسٹڈی. اللہ تعالیٰ کو اصول ہے, ہم کون ہوتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے بایولوجی کا, میں تو بایولوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں. عورت کو تو اللہ نے بنائی اس
اسٹرکچر کے اندر ہے کہ آدمی تو پال نہیں سکتا بچے, 100 آدمی بچہ نہیں پال سکتے مل کے, جو ایک لڑکی اپنے بچے کو نہیں پال رہی نا, مگر اپنے موبائل کے ساتھ اس نے ٹائم گزارنا ہے بچے کے ساتھ. ایسی عورت پہلی دفعہ آئی ہے بنی نو انسانی میں جو اپنے بچے کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. بچے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی جی, کوئی اور طریقہ اس کو بیان کرنے کیسے؟ کا؟ بچے کی شکل کوئی بچہ تو بیٹھے اور میں اس کو ہم دیکھ تھوڑا رہا سا اگر پولائٹ ہوں, کر ایسے کرے سکتے جا ہیں. رہا ہوں, اوکے اس کو بچے کی شکل نہ دیکھنا ہی کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ, بچے سے زیادہ امپورٹنٹ کسی اور آنٹی کی شکل ہے, کپڑے ہیں, وٹ ایور, ریل ہے, 800-900 ریلز پر آور کی سپیڈ سے وہ گزر رہی ہے, انگوٹھا ایسے چل رہا ہے امی کا, بس ٹریش دیکھ رہی ہے مگر بچہ نہیں دیکھ رہی اپنا. Very unfortunate. It's cool, it's criminal. They're gonna burn in hell for this very crime. نسل تباہ کی انہوں نے, چھوٹا مسئلہ تو نہیں, پہلے 12 سال میں جو ہو گیا پھر نہیں بدلنے والا. میں اور آپ نبیہ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں جس جڑ کے اوپر ہمارا, میرا اور آپ کا پھل, انسان, میرے بچے, میری بیوی, میرے گھر والے, میرے دوست جو پھل کھاتے ہیں, وہ جڑ میری ماں باپ نے 12ویں سال تک فرم کر دی تھی. میں وہی ہوں جو میں 12ویں سال میں تھا, اس کی مینیفیسٹیشن ہوں میں, اس کی پروجیکشن ہوں میں. You are when you were 12. I am when I was 12. I am right now doing whatever when I was 12. اس کی بنیاد وہاں رکھی گئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نیش پہ بالغ کر دیا, جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. بالغ کا مطلب 12 سال. اس کے بعد آپ پیرنٹ نہیں ہیں اس کے, 5 سال ہیں اور سلینا کے آپ کے ساتھ, بس اس کے بعد آپ امی نہیں ہیں اس کی. چلیں اس کو ہم اپنے اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں, کنسرن بھی ہیں, ہر ماں ہوتی ہے, میں بھی سوچتی ہوں دیکھ رہی ہوں گی وہ, اور اس کے ساتھ بچی بیٹھی کچھ اور دیکھ رہی ہوگی اس وقت, اور ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ رہی ہوگی. آپ ان خواتین کو کیا کہیں گے کہ اب شرم کرو. اچھا اس کے علاوہ بھی گائیڈ کر دیں. شرم تو میرے خیال سے آ گئی ہوگی ان کو دیکھ کے, اسی بات سن کر, اور شاید ریئلائز بھی ہوا ہوگا, آپ کی بات سن کے احساس بھی ہوا ہوگا. انگوٹھے کی مہارا نبیہ, میں اور آپ ایسے ہونا ہمارے ساتھ, سویپ کرنے کا آگے ڈانس چل رہا ہوگا کسی کا, ٹھیک ہے, کوئی نئے کپڑے ریلیز ہو رہے ہوں کسی برانڈ کے, وہ ادھر چلی گئی. آنٹی لا علاج ہو چکی ہے, مجھے بچیوں سے امید لگانے تو اس پہ کام کرنا ہے. کس سلیناز, وی نیڈ سلیناز. مائی ڈاٹر ایگزیکٹلی یور ڈاٹرز ایج, ٹھیک ہے, قرات نام ہے, قرات اینڈ سلینا کو ابھی ٹرین کریں ورنہ وہ نبیہہ بن جائیں گی بڑے ہو کے. پوچھ رہی ہوں کیسے نہیں, اللہ معاف کرے, نبیہہ بھی اتنی بری نہیں ہے, اتنی بری نہیں ہے نبیہہ. بہتر ہونے کی جو انسان نہیں, جو مطلب مجھے پتا ہے کہ یہ نہیں ہے, میں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ پھر بھی آپ اپنے پہ لے رہی. نہیں, میں کہتی ہوں بہتر ہونے کی جو انسان کوشش کرتا ہے, اور جو احساس جس کے اندر ہو, جو بہتر ہونے کی کوشش کرے, جس کے اندر احساس ہو کہ مجھے بہتر کرنا ہے, بہتر سوچنا ہے. تو خیر, میں اب آپ سے جو میرا سوال تھا, نہیں میرا یہ سوال تھا, میرا سوال سنیں کہ اب وہ جو آنٹی جس کو آپ نے شرم دلا دی, انکلوڈنگ می بھی, میں نے بھی غلط کیا, اب ہمارے بچے 7 ایئرس, میری امی, میری بہنیں, میری ایوری ون, میں آپ کی بات تو نہیں کروں گا نا, obviously. Why would I say things? I'm not here to talk about you or judge you. I'm talking about the nation here. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب اس ایج میں, اب جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اب ان کو اس پوائنٹ پہ ریئلائز ہو رہا ہے, شاید کوئی ہو جو ہمیں اسکرول نہ کرے, شاید کوئی ہو جو احساس رکھتا ہو, کیا کریں پھر, اب کیسے کریں؟ آپ نے کہا کہ اب 7 ایئرز ہے, رائٹ ایج ہے, 12 سال تک عمر, کیا پریکٹسز ہونی چاہیے, کیسے کریں, کچھ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ بھی کریں نا. کے روئے اپنے بچوں کے سامنے, کہے میں فیلئر ہوں, کتارسس کرو نا اپنے گناہ کا. مطلب what آپ سمجھ رہے ہیں کفارہ نہیں ہے, بغیر کفارے کے گناہ معاف, تصحیح کیسے ہوگی اپنی؟ روئے بغیر کیسے گناہ دھلیں گے نبیہ؟ You have to confess your own crime to your own heart, in your own solitude. Then you go to your children who are consciously of age. چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہ ڈرا لینا باتیں کر کے کہ بھائی میں فیلئر ہوں, میں نے اپنی کھیلی ہے, میں نے اپنے آپ کو, اپنی میں کے اندر تجھے تباہ کیا ہے, تجھے دوزخ کی آگ کے قریب کیا ہے, تو نہ کر لی یہ کام. And I'm going to make sure that you see a woman change in front of you. Transformation, پورا میٹامورفوسس کرنا پڑے گا اپنی بیٹیوں کے سامنے ان ماؤں کو کہ ہاں بھائی, جس کا مطلب ہے she has some values, grounded principles کے اوپر اپنے آپ کو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن دی ہے اس نے. خالی لیکچر دے کے دوبارہ سے وہی والے کرتوتوں میں نہیں مشغول ہو گئی جو کہ کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. وی نیڈ ٹرانسفارمیشن آف ون جنریشن. ایک نسل مرتی ہے تو دوسری نسل بچتی ہے. یہ بت توڑنے پڑیں گے,
یو اینڈ آئی بوتھ نو کن بتوں کی بات ہو رہی ہے. اتنے بت عورت کے ویزیبل ہوتے ہیں, آدمی تو بہت ڈھیٹ چھپا کے ایسے پتہ نہیں چل دیتا اصل میں کیا ہے. تھا منافق آدمی ہے پاکستان کا, پتہ نہیں چل دیتا اندر کیا ہے. عورت تو سامنے ظاہر کر دیتی ہے تعریف, سمجھ رہے ہیں. And I came to your podcast because of your reputation. You're so well adjusted in this media. آپ کا سوال پوچھنے کا طریقہ اتنا اچھا ہے, آپ بڑی ڈیپتھ میں جا کے سوال کرتے ہیں, اسی لیے میں ادھر آیا ہوں آپ کے پاس. سمجھ رہی ہیں نا. کیسا لگا؟ اچھا لگا. یہ ہے وہ بیماری. میں تو جانتا بھی نہیں تھا آپ کی میں نے ایک بھی نہیں دیکھی آپ کی پوڈکاسٹ ابھی تک. یہ بیماری ہے وہ جو آنٹی کو کھا رہی ہے. تو اسی لیے وہ جا رہی ہیں, اسٹارٹک کلینکس اتنے بڑھ گئے ہیں, بزنس بن گیا ہے, کمپیریزن ہو رہا ہے. بیسٹ مدر ایوارڈ بھی انہوں نے لینا ہے, اور وہ ایوارڈ بھی انہوں نے انسٹاگرام کی ریل پہ دیکھنا ہے. بچی بیٹ ٹب میں ڈراؤن کر رہی ہوگی اور یہ اپنے ایوارڈ کی ریل دیکھ رہی ہوگی بیسٹ مدر ایوارڈ. نہیں تو یہ جو مسلسل انسیکیورٹی اور جو کانسٹنٹ کمپیریزن میں خواتین کو ڈالا ہے, جو اس کی ایکچوئل سیلف ورتھ, اب اس کی ویلیو اب یہیں تک رہ گئی ہے کہ اس کی خوبصورتی تک, اور کہ وہ سب کچھ کیسے مینج کریے. تو یہ کس نے کیا ہے, اس کو اس ریس کا حصہ کس نے بنایا ہے, یہ بھی بتائیں نا تھوڑا سا. زبردستی بیٹھی ہوئی ہیں آپ ادھر, really زبردستی بیٹھی ہوئی ہیں آپ ادھر. somebody forced you into this media business. No. then اس کا مطلب ہے کسی نے نہیں کیا, آپ نے خود کیا ہے. nobody could have forced you out of your own will کہ نبیہ اچھی لگو, کیمرے کے سامنے بیٹھو, مشہور ہو. nobody forced you. ان مردوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بیگمات کو کلینکس پر لے کے جاتے ہیں اور ان کے اسٹیٹکس پروسیجرز کرواتے ہیں, کانسٹنٹلی ان کو تانے مارتے ہیں ان کی بدصورتی کی, اور اس ریس کا حصہ بنانے میں کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا بھی کمپلیکس کرنے میں, کنفیوز کرنے میں, اس کی ورتھ صرف یہیں تک رہ گئی ہے پیرنٹس تک کرنے میں, کسی نہ کسی کا تو ہاتھ ہوگا کہ وہ ہم سوچنے پہ مجبور ہوئے. ناظرین, اس پنجرے سے نکل کے اگلے پنجرے تک جا کے اگلا جانور دکھائیں گے آپ کو. پہلے اس پنجرے کا پورا احاطہ کر لیجیے, ٹھیک ہے. مردوں تک آتا ہوں میں, ٹینشن کیوں لے رہی ہیں یار؟ اچانک اپنے پہ بات آئے تو مردوں پہ ڈال دی. کون کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بات کر ہی نہیں رہی, میں اوور آل جو میں نے بھی دیکھا ہے یا جو میں دیکھتی ہوں. سب کانشیسلی اینڈ کانشیسلی ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ آل ویمن اینڈ یو پوٹنگ دی بلیم آن دی مین. سوری, میں نے آپ سے کہا تھا آج لڑائی ہوگی نا تو اسی آدمی سے چھین لیں گے اس بچے کو. ناٹ ایٹ آل. میرا بلکہ آپ کے لیے سوال بھی ہے جو کہ مردوں کے لیے ہے, جو کہ مردوں کے لیے. میں خواتین کو ڈیفینڈ کرنے یہاں پر نہیں بیٹھی, بلکہ میں ہمیشہ جو میرے ساتھ جہاں پہ جو غلط ہے, میں تو جہاں پہ جو غلط ہے سو ہے غلط, ٹھیک ہے. یہاں پہ آنٹی غلط ہے, جب بچہ تباہ ہوتا ہے آنٹی غلط ہے بس. سب سے پہلے تو بکری آنٹی مت کہو نا. یہ وہ ہے وہ خاتون جو اپنے آپ کو ابھی تک نہیں ہار نہیں مان رہی ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کے سامنے 18 سال کے لڑکوں والے حلیے بنا کے اپنے آپ کو کوئی بچہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ مجھے سیریس لیں گی آپ؟ بلکہ آپ چھچورا اور ریپلس ہوں گی نا آپ. You know that, right? All of a sudden, if I start acting like an 18-year-old, trying to be, Gen Z cool, Riz actually, you'd be like, بھیا یہ تو میں تو بڑا سیریس نام سمجھتی تھی, اللہ رسول کی باتیں کرنے والا بندہ ہے, یہ کیا چھچوری ایکٹنگ کر رہا ہے, اپنے آپ کو کیوں چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا. Why is the same principle not applicable on you? بتائیں, یہ اصول آپ کے اوپر کیوں نہیں لگتا؟ یہ آپ کو لگتا ہے ہر خاتون جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. Are you not trying to shave off 5 years of your age every day when you put on makeup? نہیں, I try to look good, لیکن 5 سال کم یا 10 سال کم. ہر لڑکی کیا 5 سال 10 سال شیو نہیں کرنا چاہ رہی؟ اور جو ہر آدمی ہے وہ بھی گڈ لکنگ یا اچھا دکھنا چاہتے ہیں, اور میں بھی اچھا دکھنا. اچھا, کیا آپ کو اچھا نہیں لگا اگر میں کہوں آپ ابھی بھی 21 سال کی ہیں؟ کس انسان کو اچھا نہیں لگے گا, سب کو لگے گا نا. نہیں نا, خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگے گا. کامن سینس کی بات ہے, شعور میں آ کے بندہ کہے آپ مجھے کہ ساحل آپ 18 سال کے لگتے ہیں, میں تو شرم سے پانی. 18 سال کے نہیں, لیکن آپ اچھے لگ رہے ہیں, یہ والا نبیہ, you know what I'm talking about. ادھر نہیں جائے گی بات, ٹھیک ہے. سو جب آپ کو یہ کہا جائے نا نبیہ are you 24 25, all of a sudden ہفتہ پورا آپ کا عید ہو جانی ہے. یہ وہ بت ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, یہ وہ بت ہے. اللہ نے قرآن میں اس بت کی آیت نازل کی ہوئی ہے. کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ تھپڑ لگا دیں اس بندے کو کہ تو نے مجھے 21 سال کا سمجھا, مجھے امیچور سمجھ رہا ہے, میری باتوں میں کوئی وزن نہیں نظر آیا تجھے, میرے پروفیشن کی تو نے توہین کر دی. میں تو آئی اس بات ہے کہ تیرا دماغ کھولوں گی, قوم کو پتہ چلے گا کتنے کام کی بات ہو رہی ہے.
زاویہ نظر بدل جائے گا, نسلیں سدھر جائیں گی. اور تو نے مجھے 21 سال کا بول دیا, اس کا مطلب ہے میرے تو باتوں میں صرف سطحی پن تھا, بچوں کی طرح میں نے تجھے سوال کی, تبھی تو مجھے 21 سال کی لڑکی سمجھا ہے نا. سو دیٹس ویئر وی, اب ہم سرجری کرتے ہوئے ایپیڈرمس سے اینڈوڈرمس کی طرف کا سفر کر چکے ہیں. ناؤ لیٹس گریب دس, یو کین سی دیٹ لٹل آئیڈل, دیکھ نظر آ رہا ہے آپ کو, پکڑیں اس بت کو, اور آپ نکال نہیں سکیں گے ابھی. ایک دفعہ دیکھ لیں, اتنی بھیانک چیز ہے یہ, اتنی غلیظ چیز ہے یہ بت, خود ہی آپ کے ریپلشن سے اس بت سے آپ کی طلاق ہو جانی. ایک دفعہ آپ نے وہ بت دیکھ لیا تو وہ بت بس دیکھنا ضروری ہوتا ہے, دیکھے بغیر نکال نہیں سکیں گے آپ اس کو. اس کا احساس کانشیسلی کس طرح اپنی سے, سانس کو دیکھیں, تھوڑا سا نظر آ جائے گا آپ کو اپنے اندر کا بت بھی. جب آپ کی سانس اپنے سے 15 سال چھوٹی لگنے کی بات کر کے آپ سے مقابلہ کرے گی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ او مائی گاڈ میں اتنی بھیانک تھی. ایک آئینہ ہی ہے اصل میں, تو بت ہاتھ سے نکالنا تو پڑے گا پھر بھی, اور بت صرف قرآن سے نکلے گا اور کہیں سے نہیں. بت نکالنے کی یہی کتاب ہے. آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے پورے معاشرے کا جو بگاڑ ہے اور جو سارا مسئلہ ہے وہ خواتین پر آ کر ہم بھی ابھی اس پہلے پنجرے میں ہیں, اگلے ٹھیک پنجرے ہے, میں بڑا جانور آگے بن رہا جائیں ہے گے, پاکستانی مرد. ٹھیک ہے, وہ پنجرا بھی نہیں ہے, پورا کا پورا سیکشن ہم نے زو کا اس کو ٹھیک ہے. دیا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا اور اتنا بھیانک جانور ہے, اس کو باقی کے جانوروں کے پاس ہم رکھ نہیں سکتے. These are the animals that we live in, the real hyenas, جس کو میں پارلیمنٹ ہاؤس کے ہائیناز نہیں کہتا, کہ عورتیں ہیں پارلیمنٹ ہاؤس میں لکڑ پکڑ بھرے ہوئے ہیں, جو مرد ہیں وہ جنہوں نے قوم تباہ کی ہے. ایک سوال جو کہ مجھے ایک مردوں کے لیے سوال ہے کہ, اور مرد نے ہی سوال دیا ہے کہ یہ ساحل سے آپ نے, کہ خواتین کا ماں کا جو مقام اسلام نے بیان کیا کہ عورت کے ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال دی تو ماں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ایسی کوئی مثال اچھا ایسی مثال پاکستان میں دی چلیں ہے. یہ ایک ہاں مگر ہمیں پتہ ہے بات, بات میں اور وزن ہے. ہر جگہ اگر کوئی کلام ہے تو وہ ماں کا کلام بالکل ہو رہا اللہ کے ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور ماں کی ہی عظمت میں شان میں قصیدے بھی پڑھے جا رہے ہیں. صحیح پڑھے جا رہے ہیں. باپ کدھر ہے؟ کیا اس کا کردار, یہ ایک دکھ ہے ایک آدمی کا کہ کیا اس کا کام صرف کمانا رہ گیا ہے؟ اولاد ہے, بڑی ہوئی ہے تو ماں کی ہے, ماں کی تعریف کر رہے ہیں, ماں کو کریڈٹ جا رہا ہے. آدمی کیا صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا ہے؟ اس کو کون پریس کرے گا, اس کی بات کون کرے گا, اس کا دکھ کون سنے گا؟ شروع کروں, ختم ہو گیا بچوں والے سوال؟ اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو, یا اگر اس میں ہم آپ کے سوال ہیں, مجھے تھوڑی بالکل, پتہ میں اب اگلے ذرا سوال اس کو تھوڑا سا آگے آنا چاہتی پھر ہوں. واپس بچوں میں نہیں آئیں گے ہم. ٹھیک ہے, اوکے, آ جانا, خیر ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ فلو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث شاف فرمائی ہے نا, تو صحابی نے سوال کیا تھا کہ میرے بھی یا رسول اللہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ہائرارکی پوچھی تھی انہوں نے کہ بھائی میں ایک سوشل اینیمل ہوں, میرے اوپر ڈپینڈنسیز ہیں, میں بھی ڈپینڈنٹ ہوں, یہ ان سب میں سب سے زیادہ پرائرٹی 1 کس کو دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے اوپر سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد تیری ماں کا ہی حق ہے. یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے. اردو کا جو محاورہ ہے اس میں یہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ اب بحث نہیں ہو سکتی, آگے مت پوچھ. اردو میں محاورہ ایسے, عربی میں محاورہ ایسے ہوتا نہیں ہے, اس لیے عربی میں یہ سیرہ پڑھیں, عربی میں قرآن پڑھیں اور سمجھیں, عربی سیکھیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ فرمایا, پھر تیری ماں. 3 times ہائرارکی لاک ہو چکی ہے. یہاں بھی اردو میں بحث ختم ہو جاتی ہے کہ بس اب بات جسارت میں آ جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر پہ لکیر کھینچ دی ہے, اب میں کیوں پوچھوں؟ مگر صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تیرا باپ. یہ ٹوٹل اوقات ہے ہماری, ماں اور باپ, ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں دنیا میں. پورے اب تک کے چنک میں ماؤں کو تو آپ نے 2 نمبر ماں کو, 2 نمبر امی کو. وہ ماں تھوڑی ہے, ماں تو یہ ہے اس وقت پاکستان کی جو 2 بچے نمبر پہ. مت گئے, 2 نمبر نہ کہ کوئی اور تھوڑا سا سافٹ ورڈ یوز کر لیں. اچھا, نٹھلی, کیئر لیس کہہ دیں چلیں. نہیں کیئر لیس بہت ہی اچھا لفظ ہے. نہیں کیئر لیس ٹیمپورم. کیئر لیس کا مطلب ہوتا ہے گراف اوپر نیچے ہوتا ہے.
اچھا ایک سوال اس میں ایڈ کر لوں, یہ جو بھی کر رہی ہیں خواتین یا مائیں جن کو آپ نے بلیم کیا, یا میرے پاس جتنے بھی مہمان آتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. سوری آپ کی بات پوری مکمل نہیں ہوئی, کہ یہ وہ سب کچھ ان کو اس کے نتائج کا اندازہ ہے کہ وہ اویئرنیس یا ایجوکیشن نہیں ہے. اس طرح مجھے سم ٹائم یا بہت ساری خواتین جن کو میں جانتی ہوں سم ٹائم خوف بھی آتا ہے, کیا ٹائم آئے گا, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اے آئی آ رہی ہے, ریولوشن آ رہی ہے, کیا دور ہوگا, کیا ٹائم ہوگا. لیکن کیا ایک ایسی ماں جس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا اینڈ کیسا ہو سکتا ہے, اور انکانشیسلی یا اس چیز کو نہ سمجھتے ہوئے اس نے فون دے دیا یا سب کچھ ہو گیا, سوری ہم پھر وہیں پہ آ گیا, آپ نے کہا تھا مت جائیے گا, لیکن وہ بات اس سے کنیکٹ, مجھے پتا ہے بات پوری ہوئی نہیں ہے. میری بیٹی کا نام قرات ہے, میرے 4 بچے ہیں, سب سے چھوٹی جو آپ کی بچی کی عمر کی ہے نا اس کی بات بتا رہا ہوں. قرات اگر پیچھے مڑ کے بڑی اپنی عمر میں اچانک پیچھے مڑ کے میری طرف میری گردن کاٹ دے, she slits my throat looking into my eyes, that is the trajectory I would be putting her on. اگر میں اس کے ساتھ وہ کروں جو اس وقت پاکستان کے زیادہ تر پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ ہے نتیجہ بیڈ پیرنٹنگ کا. بیکاز اگر پیرنٹنگ ٹھیک ہوگی تو آنر آپ کے پاس ہوگا, اور اگر پیرنٹنگ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوگی تو خدا کی قسم یا بائی ڈیزائن, سائنس کہتی ہے, سائنس بایولوجی کی سائنس, میں پروو کر دوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ فلو شیٹ اور ڈائیگرام بنا دیتا ہوں, کہ یہ مجبوری ہوگی بچوں کی کہ بچے پھر بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کا گلا کاٹ دیں. اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں, اس کا مطلب کیا ہے. زیادہ تر پاکستانی, آپ نے بھی میں نے بھی دیکھے, آپ نہیں ہیں وہ فکر نہیں کریں, مگر زیادہ تر پاکستانی ایسے ہیں جو ویٹ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کا. سمجھ رہے ہیں؟ ان میں سے کافی کچھ ہیں جو اس ویٹ کو بھی کم کر دیتے ہیں خود ہی کچھ ایکشن لے کے. زیادہ تر تو ویٹ کر رہے ہیں نا, کیونکہ وہ پراپرٹی بکنی تب ہے جب باپ مرے گا. تو سمجھ رہے ہیں آپ کا میں مثال دے رہا ہوں, آپ کے کیمرے پہ دیکھ کہتا ہوں, عورتوں کے شوہر عورتوں کے باپ کے مرنے کا بھی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ سوسر کی پراپرٹی بھی آنی ہے میرے پاس, ابھی تو حصہ ملنا ہے. یہ ہے وہ میری بچی پیچھے مڑ کے جب میرا گلا کاٹتی ہے نا, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. سو ایدر یو آر گوئنگ ٹو ریز مسلم کڈس who are going to take care of you thinking کہ اللہ عز و جل کا حکم ہے, یہ میری قرآنک ڈیوٹی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں شرمندہ ہو جاؤں گا حوض کوثر پہ اگر میں نے ماں باپ کے پیر دھو دھو کے نہ خدمت کی ان کی, یا پھر وہ آپ نے تیشہ دے دیا ہے جو آپ کی گردن پہ پڑے گا. تیسری کوئی آپشن نہیں ہے. So you tell me, do you see that little sparkle in Selina's eyes every time you look at her? If you don't see it and everyone else does not see it, تو پھر آپ نے وہ چھینا ہے sparkle, وہ spirit اس کے اندر سے آپ نے نکالا ہے. یہ غور سے سمجھ لیں, یہ پوڈ کاسٹ نہیں ہے, خدا کی قسم, it should be a life changing event for you and me and everyone who's going to listen to this. 2-3 سالوں کے اندر ہم انسان سے جانور کا سفر کرواتے ہیں. وہ پتہ کون سے سال ہیں؟ 7th 8th 9th 10th year of a child's life. یہ 4 سال اتنے کرٹیکل ہیں. یا تو اس کو سیلف لیس کر دیا یا سیلفش کر دیا. سیلفش ہو گیا تو کامن سینس کی بات ہے نا, امی ابو اصل میں تو پھر بوجھ ہی ہوتے ہیں نا, کیونکہ جس کی بھی آپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے تو بوجھ ہی ہے نا. بغیر پیسوں کے کیوں کوئی بوجھ اٹھائے گا یہ والا؟ آپ نے آج تک پیسے لے کے ہی بوجھ اٹھایا نا, اس کو کریئر کہتے ہیں نا ہم. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اگر سب کو پتا ہے جب بھی بوجھ اٹھائیں گے لوگ کہیں گے کتنے دو گے بھائی, میں اٹھا لیتا ہوں بوجھ, مزدوری کے پیسے ہوتے ہیں. تو ہم اگر مزدوری بن گئے اپنے بچوں کی تو بہت جلدی وصولی کر لیں گے وہ. تو یہ بوجھ اٹھانے کے بدلے ان کو کیا کچھ مل سکتا ہے یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں. 2 چیزیں جب یہ بوجھ اٹھائیں گے اس کے بعد, میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ سنا ہے, میں نے خود بھی میں نے یہ دیکھا ہے. میں اپنے ہسبینڈ کی بات کر لیتی ہوں, جب ان کی نانی کی ڈیتھ ہوئی اور نانی نے پال کے, وہ یہ کہتا ہے, یا ایسے بہت سارے لوگ ہم نے, کہ میری جب ماں گئی اور جن لوگوں نے خدمت کی تو جو بوجھ اٹھایا ہم نے, اس کے بعد جو کچھ اللہ نے جتنا بلیس کیا, تو یہ وقتی طور پہ جس کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہیں, اور آپ نے کہا گرد پیچھے سے وار کرنے والے ہیں, پیچھے نہیں سامنے سے. تو اگر ہم اس پر ایجوکیٹ کریں نا, تھوڑا سا بتائیں نا کہ پھر بدلہ کیا ہے. جو بوجھ آپ نے اٹھایا, جس کو آپ بوجھ سمجھ رہے ہیں, وہ بوجھ جب آپ نے اٹھا لیا تو اس کا اللہ نے پھر آپ کو اجر کیا دیا اس دنیا میں, آپ کو کتنے بھاگ لگائے
مجھے یہ اردو نہیں آتی سمجھ کیا آئی مطلب؟ نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ٹیک کیئر کیا اس ایج میں اولڈ ایج میں، ایک یہ لوگ ہیں، اور جب وہ ان سے راضی ہو کے اپنی اولاد سے گئے، ٹھیک ہے، اپنی اولاد سے خوش ہو کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد اس شخص کی جو بھی کامیابی آتی ہے یا زندگی بدل جاتی ہے ود ان منتھس ود ان ڈیز، تو میں نے بہت سارے لوگوں کو، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ہمارے ماں باپ چونکہ ہم سے خوش گئے، راضی گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلیس کیا، آج جو کچھ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے. یہ تو سیتا گیتا کی تعلیمات ہیں. ایسا ریئل میں ہے؟ نہیں. سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سب کو جیسا کیا کہ جس نے ماں باپ کی خدمت کی دنیا میں کامیاب ہو گیا. آپ نے سب کو جیسا کیا، میں نے تو نہیں کیا. نہیں، پرسنٹیج ہے نا دو لوگوں کی، ہر طرح کے ہر برا شخص تو نہیں ہے نا، اچھا بھی شخص ہے. یہ کوئی اسلام کا اور کامن سینس کا بھی رول نہیں ہے. قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے ماں باپ کی خدمت کی تو دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے آپ. یہ کوئی رول نہیں ہے. آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے اگر ماں باپ کی خدمت کی. دنیا کا کوئی کامیابی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے ماں باپ کی خدمت سے. دنیا میں زیادہ تر لوگ جو کامیاب ہیں ان کے ماں باپ اولڈ ہوں گے پڑے. آپ کو پتہ نا ہے اس کو ویسٹرن سویلائزیشن جو آپ کے اور میرے آقا بن کے یہاں پہ راج کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ اولڈ ہومز میں ہیں، انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں اپنے بچے. پاکستان میں تو یہ نمبر ساحل ابھی کم ہے. پاکستان میں اسی لیے کسی کی دنیا کامیاب بھی تو نہیں ہے نا. دنیا کامیاب آپ نے بھی کہا دنیا پہ اس کو بہت فائدے آئے، ان کو بزنس چمک گئے اور کیریئر بن گئے. کون سے پاکستانی ماں باپ کی دعا ماں کی دعا نہیں لگتی؟ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو ماں کی دعا، چلیے اس پر میں نے آپ سے یہ کہا ہے، ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ڈسکشن ہے کہ ماں کی دعا ہم دیکھیں ہماری مائیں ایک اسپیکٹرم کے اوپر لیتے ہیں کہ یا تو وہ دنیا میں بہت ہی آپ کو مطلب کہ آئی پیڈ میں ڈال کے تباہ کر دیں گی، یا پھر وہ دنیا میں کسی نہ کسی لیول کے اوپر آپ کی فکر دیکھ بھال کر کے آپ کو دنیا کے قابل کر دیں گی. آخرت کے قابل کرنے والی ماں بچی نہیں. آپ بتائیں اپنی بچی کے لیے 1000 سال کی دعا نہیں کرتی آپ کی اماں نہیں کرتی آپ کے لیے؟ یہ کون سی دعا؟ یہ تو بد دعائیں ہیں. اللہ کی قسم یہ بد دعا ہے. کبھی دیکھا نہیں 80-90 سال کا بندہ اسپتال میں ویل چیئر پہ، آپ نے کہا نہیں 80-90 سال چھوڑ، تو 980 سال ویل چیئر پہ رہے گی. یہ کون سی دعا ہے؟ دنیا میں جلدی مر جانا آپ کے اور میرے ذہن میں فیلئر ہے. کس نے بتایا تھا؟ یاد کراؤں؟ پہلی دفعہ ملا ہوں میں آپ سے، یاد کراؤں؟ مجھے پتا ہے 4-5 سال کی تھیں آپ، امی نے جس لیول پہ بین کیا تھا نا ایک فوتگی کے اوپر، آپ شاک میں چلی گئی تھی کہ ہوا کیا ہے. وائی شی گوئنگ ٹو اے ڈیپر سبمرج شاک. اچانک کی عورت کو ہو گیا میری ماں کو پتہ چلا پھپھو فوت ہوئی ہیں، پھپھا فوت ہوئے ہیں، خالو فوت ہوئے، خالہ فوت، نانی فوت ہوئی، یہ فوت ہوا ہے، وہ اتنی دور کا کوئی 35واں کزن فوت ہوا. امی نے ایسا بین کیا تھا، بندہ سوچ رہا تھا کہ مرنا اتنی گندی چیز ہوتی ہے. میری ماں کو کیا ہو گیا ہے؟ یاد ہے وہ دن؟ سب کو یاد ہے. نبیہا یہاں پہ 2 نمبری ہوئی تھی، دنیا اتنی عزیز کر دی. یا تو نا اسپین کی ملکہ ہو نبیہا تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو دنیا عزیز ہے. مطلب ہماری زندگیوں کی اوقاتیں کیا ہیں؟ سڑک کراس کرے عزت نہیں ہماری. امریکہ آ کے بچے مار دیتا ہے ہمارے، انڈیا آ کے ذلیل کرتا ہے، چائنا کے ہم تابع ہیں، ایران سعودی عرب پیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ہم کہیں پہ کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں ہم، نہ گلوبل لیول پہ، نہ پرسنل لیول پہ، نہ فائنینشیل لیول پہ، نہ کوئی آپ جیف بیزوس کی سکڑ پوتی ہیں. آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ مگر دنیا ہمیں اتنی عزیز ہے کہ اللہ بچائے اس لیول کی دنیا. لٹرلی ملکہ وکٹوریا کو اتنی جان عزیز نہیں تھی جو پوری دنیا پہ راج کر رہی تھی جتنی نبیہ کو اور ساحل کو. اتنی بس مر گیا، اللہ اکبر، مر گیا بس. اس کا مطلب ہے الکاریہ اور میری موت یک برابر ہو گئی. ایک برابر واقعہ ہے میرا مر جانا اور الکاریہ کا آ جانا. ادھم دم نے ایسا مچھا تھا مرنے پہ جیسے قیامت کی گھڑی آ گئی. یہ ہے جہاں سے آپ اور میں ڈرپوک بزدل 2 نمبر ہو گئے تھے. 2 نمبر ہو گئے تھے ہم. میں اس دن 2 نمبر ہوا تھا نبیہا، جس دن زندگی کی ویلیو اوور کیش کر دی تھی میری ماں نے، میرے باپ نے. میں چھوٹا سا تھا، 5 سال کا، 6 سال کا، 7 سال کا. آپ اس سے بھی چھوٹی تھی. لڑکیاں ذرا جلدی میچور ہوتی ہیں، اموشنل بینڈ وڈ زیادہ ہوتی ہے ان کی، وہ جلدی ایکسپیرینس کرتی ہیں، زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہیں. یو آر ڈیوسٹیٹڈ. آپ کے پرخچے اڑا دیے ہیں آپ کے ماں باپ نے، وہ والا بین کر کے موت کا، کہ بندہ سوچا کہ یار اس سے برا واقعہ نہیں. اس کے فوراً بعد کیا واقعہ ہوا تھا؟ اماں نے پیسوں کی کمی کے اوپر جو ایکسپریشن دیے تھے، جو ایموشنل تھرو کی تھی، اس کے بعد آپ نے کہا موت سب سے بری چیز
غربت اس سے بری چیز. یہ 2 کام کس نے کیے ہیں؟ نواز شریف نے کیے ہیں آپ کے ساتھ, حافظ منیر نے کیے. یہ یہودیوں کی سازش تو نہیں ہے. نیتن یاہو تو نہیں آتا تھا آپ کے گھر پہ کہ بیٹا ادھر آؤ تو میں فلسفہ انسانی سکھاؤں, ضابطہ حیات ہمارے پاس ہے. telling me کہ آپ کے ابو آپ کی بیٹی کی تربیت کریں. Did you check up کہ یہ کام تو نہیں کرے وہ؟ دعاؤں سے چیک کرتے ہیں ہم انسان کی اوقات کو, دعاؤں سے چیک کرتے ہیں. پوچھنا ابو سے, ابو میری بیٹی کے لیے کیا دعا مانگتے ہیں, پتہ چل جائے گا مسئلہ کہاں پہ. لمبی زندگی کی دعائیں مانگتے ہیں, پیسوں کی دعائیں مانگتے ہیں. بچے سنتے ہیں اور کہتے ہیں بس اللہ اتنا دے سنبھالا نہ جائے. اکثر یہ دعا ماں باپ کے منہ سے, تو پیسے کی محبت جو ہے وہ اتنا دے کہ سنبھالا ہی نہ جائے. بریکٹ میں قارون, یا اللہ میرے بچے کو قارون بنا دے. اتنا اسی کے پاس تھا نا, جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا. 150 اونٹوں پہ کنجیاں آتی تھی نا. آپ کی بچی قارون بنے بڑے ہو کے, would you be okay with that? Why? بتائیں کیوں قارون نے ایسے کیا کیا؟ نبیہہ اجاز, مجھے ایک نشانی بتا دو کہ قارون نے گناہ کیا کیا تھا. آپ بتائیں. میں آپ کو 70 نشانیاں بتاتا ہوں قارون نے کیا کیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ unless you know evil, you will not take it out of your daughter, your son, your husband, yourself. سمجھ رہے؟ قارون نے اپنے آپ کو اخلدہ سمجھ لیا تھا کہ this is not gonna go anywhere. That's it. باقی سارے گناہ اس کے اوپر شاخوں کی طرح. جڑ تو یہ تھی کہ یہ تو کہیں نہیں جانے والا. سنبھالنا نہ چاہے, 7 پشتیں کھائیں. نانی یاد آئی؟ وہ محاورہ نا, نانی یاد آ جائے گی. ساحل ادیم پوڈ کاسٹ پہ جائے گا, نانی یاد آ جائے گی. سو اب پتہ چلا لوگ کیوں ریاکٹ کرتے ہیں. اب پتہ چلا میری پوری پوڈ کاسٹ چلتی کیوں نہیں کہیں پہ. آج تک میری ایک بھی پوڈ کاسٹ پوری نہیں چل سکی. ایڈٹ نہیں, یہ انشاءاللہ آپ کی پوڈ کاسٹ پوری چلے گی. ابھی تو آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایڈٹ نہیں ہوگا اب لیکن آپ کو پتہ چلا کیوں کرتے ہیں لوگ ایڈٹ, کیوں کرتے بت ہیں؟ ایکسپوز ہو جاتا ہے ان کا. ان کا چھوٹا سا ایک خدا انہوں نے خود بنایا ہوتا ہے, جو اللہ نے کہا نا نفس کا خدا بناتا ہے, ان کا بت ایکسپوز ہوتا ہے وہ. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. چلے میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر ایک کیمرہ آن, ہاں اگر ایک کیمرہ آن ہے, میں ہوں اینکر, کوئی بھی ہے, یا ہمارے کیمرہ میں اور آپ اکیلے میں بات کرتے نا, تو میں اس ٹیکنیک سے آپ سے بات ہی نہ کرتا. یہ تو کیمرے کی وجہ سے قوم ٹرین ہو رہی ہے, اس لیے مجھے چھری تیز رکھنی پڑتی ہے. اس کے بعد تو میرا آپ سے پتہ نا کیا پتہ, یہ والا موقع لائف میں دوبارہ مجھے there is a chance we will never meet again. there is a 90% chance we will never meet again. So اس پورے فورم اور اس پلیٹ فارم کو, جو بھی آپ کا چینل ہے, اس سے جو بھی ہم مشن پورا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پوری کی پوری کریں گے. نہیں, میرا جو سوال ہے کہ یہ ہم یہ لوگوں کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ اب نفس نظر آ جاتا ہے یا بت ٹوٹ جاتے ہیں, یہ آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ ابھی جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے کہا پوڈ کاسٹرز ہیں, وہ گیسٹ کو بلا کر اگر یہ کرتے ہیں تو یہ رائٹ کیا کسی کے بھی پاس ہے کہ وہ کسی کو, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈٹ کر, تو پھر کیوں کرتے ہیں ایڈٹ؟ آپ پھر چور ہیں, خدا کی قسم چور ہیں. کم از کم 10 ایسی پوڈ کاسٹ ہیں جو کہ ریلیز ہی نہیں ہوئی میری اس مہینے کی. بات بتا رہا ہوں, یہ 2-3 مہینے کی. 5 گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں. لمز کے گریجویٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں, اسکول چلا رہے ہیں. خواتین اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ کہتی ہیں, تو ہوں گی بھی. ڈاکٹر ہیں, کارڈیولوجسٹ ہے آدمی, اس آدمی کی بات لمبی لمبی تفصیلیں, پورے سوال کرتے ہیں, اور پھر ڈر جاتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے خدا ننگے ہو کے سامنے آ رہے تھے کہ وہ یہ تھا, اس کا مندر تھا یہاں پہ, تو میں پوڈ کاسٹ کیا تھا اسٹوڈیو, میں تو مندر گیا تھا, اس کے تو بھگوانوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں, اس کا بھگوان کو پکڑا ہے, سر پٹا گیا. اس لیول کے گھنونے لگڑ بگڑ ہیں یہ. These are hyenas, they're not human beings. Men and women, 2-3 لڑکیوں نے پوڈ کاسٹ میری سنیچ کی بھی ہے. کاٹی تو سب نہیں ہے نا, ریلیجیس اسکالر بھی کاٹ دیتے ہیں. یہ ہیں اسکالرز کے حالات. میں نے کوئی فحش گفتگو کرنی ہوتی ہے, میں نے کوئی نازیبا الفاظ ادا کیے ہیں آپ کے سامنے, مگر موضوع الفاظ استعمال نہیں کیے نا. میرے جھوٹے خدا تو نے سب کے سامنے بکھیر دیے, یہاں پہ وہ ڈر جاتے ہیں. اس لیول کی گھنونی وائرس ہے ہمارے اندر, اتنے غلیظ ہیں ہم اندر سے کہ جب غلاظت نظر آتی ہے دیکھا نہیں جاتا اس سے اپنا آپ کہ یہ ہمارے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے. جی
اور کیا کرتے ہیں, ہمارے پلیٹ فارم پہ آئے تھے آپ, ہماری اونرشپ میں ہے کانٹینٹ. اتنے بے شرم ہے وہ. روڈ پہ کسی کی ویڈیو بنا لو نا, اگلا گلا پکڑ کے کورٹ لے جائے. 5 گھنٹے میں فری میں جا رہا ہوں ان کے پاس, 6 گھنٹے ایک جگہ پہ میں نے 8 گھنٹے گزارے ہیں. 3 ایپیسوڈز کی پی گئے کہ نہیں یہ والی بات تو ہم نہیں ریلیز کر سکتے. اور جو کرتے ہیں ریلیز, سوچیں پھر وہ کیا کرتے ہیں, کاٹ کے آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ ہر جگہ پہ میری کاٹے ہوتے ہیں. اور جملہ تو میرا خود پورا جاتا ہی نہیں. کچھ تو ایسے خبیث ہیں جان کے میرا والا حصہ کاٹ کے اپنا والا حصہ لگاتا ہے تاکہ لگے کہ ڈیبیٹ بڑی ہاٹ ڈیبیٹ ہاں چلی جی, اور میں نے بڑے وزن میں بات اینکر کی نے ہے. کمال کر دیا. I اوکے got ٹھیک him, ہے. I got him from this. یہ اس لیول کے چھوٹے لوگ ہیں. مقصد جو ہے وہ ایک میسج چلا جائے یا کسی کو کسی کی اصلاح یہ ہونا چاہیے نا, کسی کی میسج جانا نہیں خالی اصلاح ہو جائے, کوئی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یہ ساحل کی یہ بات. تو مقصد جتنے بھی لوگ اس وقت براڈ کاسٹرز ہیں, پوڈ کاسٹرز ہیں, جو آپ کو بھی بلاتے ہیں, ان کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اصلاح ہو جائے. جی تصحیح, بالکل صحیح کہا. تو ساحل صاحب, ہماری گفتگو میں جو ایک بات ادھوری رہ گئی تھی, جو میں نے پہلے سوال کیا تھا پروگرام میں, وہ جو باپ کا شکوہ تھا, وہ سوال وہ ہمارا ریکارڈ ہو چکا ہے کہ ماں کو ہی سب کریڈٹ ہے, سارے کلام, ساری محبتیں, سارے قصیدے ماں کے ہیں, تو باپ جو ہے اس کے بارے میں اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا, اس کے مقام کی کوئی بات نہیں کرتا, یا اس کی بات نہیں ہو رہی. کوئی کرتا ہے نہیں کرتا ایک الگ بات ہے. اللہ کے دین میں باپ جو ہے وہ سینٹرل فگر ہی رہے گی. باپ کی رضا خدا کی رضا ہے, اللہ کی رضا ہے. باپ از دا پالیسی, باپ از دا باؤنڈری. ماں جو مرضی کر لے, ماں باؤنڈری نہیں سیٹ کرتی اسلام میں, باپ باؤنڈری سیٹ کر دے گا. یہاں تک کہ اللہ کی یونیورسٹی نے ایک شخص کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ وہ ہی از ناٹ ٹیکنگ کیئر آف می. اور اس کے جوان بیٹے کو بلایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے, تجھے پتہ ہے, تو اپنے باپ کی پراپرٹی ہے. یو آر دی اونرشپ آف یور فادر. یو ڈیئر نیگلیکٹ دس مین. سو یہ اس لیول کا مسئلہ ہے کہ اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی. اور میں نے اس لیے کہا نا, جس نے جو قرآن کا نہیں, خدا کی قسم وہ کسی کا نہیں, اسپیشلی وہ اپنے ماں باپ کا نہیں. اور جو اپنے ماں باپ کا نہیں, وہ اپنی بیوی بچوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ سو باپ سے جو اینگل آپ نے پکڑنا نا, وہ یہ کہ آپ کو پتا ہے دوزخ میں زیادہ تر عورتیں ہیں. کیوں ہیں؟ یہ ساری ہم نے ڈسکشن کی. نہیں, اس وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو ایک اینگل دیتا ہوں. دوزخ میں زیادہ تر مائیں نہیں ہیں, عورتیں. ہاں نہیں ہوں گی, مائیں بھی ہوں گی, وہ جو بھی. دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. آپ بتاتا ہوں نا کیوں. آپ اس سسٹم کو سمجھیں, اس کے بعد آپ کا لائف پرسپیکٹیو بدل جائے گا. نہیں, یہ آپ کی تھاٹ ہے یا یہ کہیں پہ ریٹن ہے؟ بتا رہا ہوں بیویاں نا, ہیں, بتاتا ہوں نا, خواتین جو ہیں وہ. ٹھیک ہے, بتاتا ہوں نا کیوں. دوزخ میں زیادہ تر بیویاں ہیں. بناؤ میم بے شک اس کی, اس کا ایکسپلین کرتا ہوں. اللہ اکبر. آپ سسٹم کو سمجھیں. اللہ نے آدمی پہ فرض کر دیا کہ چل پہاڑ توڑ, پتھر توڑ, چٹان توڑ, پسینہ بہا, خون بہا. ایک حرف کا شکوہ نہ کریں اس بات پہ. ساری محنت کر, اپنی ہڈیاں توڑوا, گھر آ, بغیر کسی ریٹرن کی ایکسپیکٹیشن کے بیوی پہ نچھاور کر دے, بچوں پہ نچھاور کر دے. یہ تیرا فرض ہے, یہ کوئی احسان نہیں. اللہ نے تجھے کر دیا, اس پہ مختص کر دیا. دس از یور جاب. اب جب عورت پیسے کماتی ہے نا, یا عورت پہاڑ توڑ رہی ہوتی ہے, اس پہ اس کے شوہر کا حق ہی نہیں ہوتا. جو بھی مجبوری ہے, جو بھی اس کا, جو بھی جس لیے بھی وہ کام کرتی ہے. دس از ناٹ ٹوڈیز ڈسکشن کہ عورت کام کرنی چاہیے کہ نہیں. اس کی مجبوری ہے, وہ کرے ضرور, ڈیولپمنٹ کے لیے بھی کام کرے. لیکن صرف مجبوری میں کرے. نہیں, اپنے آپ کو ڈیولپ کرے. کیا شوہر کیا امورٹل ہے آپ کا, مرنے کا کیا پتہ, مر جائے گا. یو نیڈ ٹو بی اسکلڈ. اوکے, اس پہ بھی بات تھوڑی سی ہونی چاہیے, لیکن پلیز یہ ابھی موضوع یہ سمجھ لیں, یہ سسٹم سمجھ لیں. جب عورت کو یہ فرض کیا ہی نہیں گیا, یہ بوجھ اللہ نے عورت پہ ڈالا ہی نہیں. ٹھیک ہے, کہ بھائی تم مہرانی ہو, تمہاری خدمت کی جائے گی. دس از اسلام's وومن, دس از اسلام's اسٹیٹس آف اے وائف. کہ آپ گھر بیٹھیں, تشریف رکھیں, آرام کریں. آپ کے سکون کا انتظام نہیں کر سکتا تو یہ نکاح کے قابل ہی نہیں تھا.
ٹھیک ہے. اوکے, آپ کو پتا نا, آپ گھر کے کام کریں گی نا, گھر کے کام, اس کا معاوضہ لے سکتی ہیں اپنے شوہر سے کہ میرا کام ہی نہیں, اللہ نے نہیں کام دیا مجھے, تو کیوں مجھے کام کروا رہا ہے, اور کر رہے ہیں, میں کر لیتی ہوں, بٹ یو بیٹر میک شیور اٹس اے فیور آئی ایم ڈوئنگ ٹو یو, آئی کین ایکچولی آسک فار منی. اس کے باپ کی اور اس کی ماں کی خدمت کر کے آپ لٹرلی معاوضہ چارج کر سکتی ہیں اس سے کہ اللہ نے میرے پہ کام نہیں ڈالا ہوا, تو پھر تم جو ایکسٹرا کام ڈالتے ہو اس سے ٹرانزیکشن کے پھر I can charge you for it. اسلام نے پوری اجازت دی ہوئی آپ کو. اب یہ سمجھ لیں عورت کا اسٹیٹس کیا ہے. یاد رکھیے گا, میں نے آپ کو کیا اسٹارٹ کیا ہے, دوزخ میں زیادہ بیوی ہیں. یاد رکھیے گا, جب ایک عورت کو اللہ نے اتنی آزادی دی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو اتنی تنگی دی ہوئی ہے کہ بھائی چونچا نہ کر, چل نکل, خون بہا, واپس آ, پیسے نکال. اس سسٹم کے باوجود, اس پورے معاملے کے باوجود, اس پوری چکی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ سسٹم چل کیسے رہا ہے, ایک عورت اس بندے کو, جس بندے نے فل ٹائم بغیر معاوضے کے سارا کچھ اپنے آپ کا اوپر نچھاور کرنا اپنے فرض میں سمجھا ہوا ہے, اس کی ناشکری کریں آپ. That is as low as it gets. اور عورتوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ عورت معاف نہیں کرتی احسان فراموش کو. It's not in your make. جتنا آپ احسان فراموش کو یاد رکھتی ہیں نا, یہ والے فرشتوں کے بعد آپ کی باری آتی ہے, اتنی پرفیکٹ میموری ہے آپ کی, ایسے لکھا ہوا ہے آپ نے احسان فراموشوں کا نام, کیونکہ یہ احسان کرنے کا ذمہ آپ کا تھا نہیں. اس لیے جب آپ والنٹرلی کرتی ہیں اور کوئی احسان فراموشی کر جائے, یو ریمبر دیٹ. ہمارے میک میں ہے کہ یہ احسان کرنا ہی کرنا ہم نے, اس لیے ہمیں احسان فراموشوں کے نام نہیں یاد ہوتے. یو انڈرسٹینڈ می, وی آر ڈیزائنڈ ٹو ڈو دس. دیٹس وائی وی جسٹ, whoever takes it, we just forget about it. When someone takes anything from the woman, she will not forget about it. So اگر آپ کو یہ درد کا پتہ ہے اس تکلیف کا کہ احسان فراموش کتنا نیچ جانور ہوتا ہے, تو سوچیں پھر, اور صحیح پتہ آپ کو ایسا ہی وہ نیچ جانوری ہے, جو احسان فراموش ہے وہ نیچ جانوری ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے شوہروں کی برائیاں کرتے ہوئے دیکھا نا, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے اس وجہ سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی اپنے شوہروں کی ناشکری, اس سسٹم کے اگینسٹ واویلا کر رہی تھی جو اللہ نے بنا کے دی. تو تمہیں مہارانی کا اسٹیٹس ملا کہ یشی کرو, وہ جا کے پتھر توڑے, اور گھروں کی باتیں جا کے, گھروں کی باتیں ہر نہیں, چیز, ہر بات, شکایت بھی, اور اس سسٹم کی شکر گزار نہیں تھی, اس سسٹم کی ناشکری کر رہی تھی. وہ اس بندے کے تھرو جو اللہ کام لے رہا ہے کہ تو کام کرے گا, تیری بیوی آرام کرے گی, اس پورے سسٹم کی ناشکری اس آدمی, سینٹرل فگر تو آدمی ہے نا, اور زیادہ تر آدمی تو اپنے گھر کو پالتے ہیں, چاہے وہ ریڈی والا ہو, چاہے وہ بلین ایئر ہو, کام اس کو ہی پتا. میرے اندر, آدمی کے اندر, آپ کے بیٹے کے اندر, میرے بیٹے کے اندر, کسی بھی آدمی کے اندر ہماری جین میں کوڈڈ ہے کہ اس بارے میں تو بات سوچنی بھی نہیں کہ میں نے کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, بھائی کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ فار منی, فار منی, for whom? For my wife and kids, my dependents, my mother and father. And I am coded in. یہ اللہ نے کوڈ کیا میرے اندر کہ میں بیوی کو دے کے یہ سوچ ہی نہیں سکتا کوئی بھی انسان, آدمی, اگر وہ آدمی ہی ہے تو وہ کسی اصلی لگڑ بگڑ کا بچہ نہیں ہے, تو اس کی ایکسیپشن کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ سیلفش ماں باپ نے اگر ایسا پال دیا تو بیویوں کی چیزیں بھی گنتے ہیں اب تو, یہ بھی حالات میں نے دیکھی ہیں, مگر ہمارے کوڈ میں نہیں ہے یہ میوٹیشن ہے, یہ پرورژن ہے, سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے. 99% آدمی اپنی بیوی کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہوئے آدھے نینو سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتا, اس کو یہ آتا ہی نہیں سوچنا کہ یہ پیسے دے رہا ہوں تو اس کا کوئی ریٹرن کیا ہے. وی ڈونٹ تھنک لائک دس, وی آر ناٹ ڈیزائن ٹو تھنک لائک دس. سوچیں اس سسٹم کے خلاف اگر آنٹیاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر آنٹیاں, یہ آنٹیوں سے کباب بننے چاہیے نا, آنٹیوں کے کباب بننے چاہیے. جو عورت مارچ میں نکلتی ہیں اور ناشکری کرتی ہیں اور سارا ایک, نہیں وہ ویسا کچھ نہیں ہے. عورت مارچ کیا ہوا, وہ بچیاں بھی ہو سکتی ہیں, وہ مائیں بھی ہو سکتی ہیں. میں اس وقت میں میاں بیوی کے اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا تھا نا باپ کا کیا ہے, پہلے تو سسٹم کو سمجھیں. اس میں بھی ہم نے کافی سلوگنز اسی طرح کے بھی دیکھے اور ہے, چلے وہ ایک الگ وہ ٹاپک ہے. جی, تو جب آپ کو یہ والا سسٹم سمجھ آ رہے گا
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار ایک بیوی کو اللہ نے نہیں چھوڑا, میری ماں کو نہیں چھوڑا اللہ نے میرے باپ کی ناشکری کرتے ہوئے, تو پھر مجھے کہاں چھوڑے, میری تو کوئی اوقات ہی نہیں میری ماں کے آگے. باپ میرے لیے بھی تو سارا کچھ کر رہا تھا نا, مجھے بھی تو پال رہا تھا نا, کبھی پیسے مانگتا تھا میرے سے, میرے زیرو سے لے کے جوانی تک بغیر معاوضے کے پیسے خرچ کرتا رہا میرے اوپر, یہاں تک کہ مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے اوپر اتنے پیسے خرچ کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں, بیوی کو تو پتا ہوتا ہے نا, بچوں کو تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مجھے تو ہر طرف سے میرا باپ لٹرلی خون کی لائن لگی ہوئی ہے میرے جسم کے ساتھ, اور اس کا خون نکل کے میرے خون میں جا رہا ہے اور میں پل رہا ہوں. یہ ہے باپ. اور اس کو چھوڑیں گے اللہ, اس کو کوئی بچت ہے اس کی. سو دس از دا بگر سسٹم جس کے پیچھے جہنم کے دروازے کھلنے ہیں, کہ تم لوگوں کو اتنی بیسکس تمہارے سامنے ہوتی تھی, تمہیں سمجھ نہیں ہے. تمہارے ساتھ کوئی احسان فرمائشی کرے تو سمجھ آ رہتی ہے, تم کسی کے ساتھ کرو تو اپنا حق سمجھو, بدلے گی نو یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ ایک خواتین کا یہ آپ نے بتایا, اور ٹھیک ہے, آئی ایگری ود دیٹ. میں اس چیز کو, اب ایک وہ پرسنٹیج بھی ہے, آپ بھی اس بات سے ایگری کریں گے, ان آدمیوں کی بھی ہے, ان لوگوں کی بھی ہے جو یہ سب کچھ کرتے ہیں, جو یہ بھول جاتے ہیں, جو بات کا آپ نے آغاز جہاں سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر نان نفقہ وہ فرض کر دیا کہ جاؤ پہاڑ توڑ کے لاؤ اور خون پسینے کی کمائی تم نے. اب ان کی بھی بات کر لیتے ہیں جو 30 سال بعد 40 سال بعد یا اپنی بیویوں کو اس چیز کا بھی احسان کرا دیتے ہیں کہ تم نے میری روٹی کھائی 30 سال. لگڑ بگڑ جی, وہ بے شرم اس نظام کے اگینسٹ چلا گیا جو کہ اللہ نے اس کو گفٹ میں دیا تھا. اگر کوئی بندہ گن دے کہ بھی میں نے تو ایک تو تجھے پیسے دیتا رہا ہوں, تو اس کو اللہ عز و جل نے جس طریقے سے پکڑنا ہے, کامن سینس کی بات ہے نا, کہ تو نے احسان کیا تھا اپنی بیوی کو دے کے. سوچیں ذرا, آج تک جس نے بھی آپ پہ کسی بھی قسم کا بھلا کیا اور وہ گن دیتا ہو, تو آپ کے نیچرل فطرہ کے اندر اس کی کیا ریپلشن ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ کیا شعر ہے, کر کے وفا پلٹ کے وفا مانگنے لگا, کیا ظرف تھا گھڑی میں صلہ مانگنے لگا. یہ وہ لگڑ بگڑ ہیں جو ہر چیز لاگ بک میں گن رہے ہوتے ہیں. یہودی کے بچے ایسا لاگ بک رکھا ہوتا ہے انہوں نے, میں جانتا ہوں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایسا جانور ہے جس نے یہ بھی جو ہوتا ہے شادی سے لے کے آج تک کتنا میں نے خرچہ اپنی بیوی پہ کیا ہے. کیونکہ یہ سیشنز ہوتے ہیں سائیکالوجی کے ڈس آرڈر کے, تو بندہ سوچتا ہے کہ ہاؤ ڈیڈ یو نو کہ تو نے کتنا پیسہ کیا خرچ, جتنا تو نے لکھا اس سے کئی زیادہ کیا ہے. بے شرم کم ظرف آدمی, تجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. ایک تو میچ اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس طریقے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو اس طریقے سے گیور بنایا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, یہ وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدمی کو گفٹ میں دیا ہوا ہے, گیور کا. یہ بغیر معاوضے کے دیتا ہے. یہ ایک رحمانی صفت ہے جو آدمی کو اللہ نے گفٹ میں دی ہوئی ہے. جو اس کے اگینسٹ جائے گا تو سوچیں پھر وہ شیطان کی کس شیطان کی اولاد ہے. وہ شیاطین جس کا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا شیاطین, کیونکہ میرا رب احسان کر کے گننے والا نہیں ہے. یہ رحمانی صفت نہیں ہے کہ ہم احسان بھی کریں اور نعوذ باللہ جتا کے اس کو چھوٹا کریں, اپنے آپ کو بڑا کریں. یہ فرعون کی حرکت ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو کہ احسان کرنے کے بعد اس کو نیچا کرنے کے لیے اس کو بتا دیتے ہیں, اور وہ بھی اپنی سگی بیوی کے ساتھ. سوچیں ذرا, سگی بیوی کے ساتھ تو آدھے سیکنڈ کے لیے سازش بنائے نا تو ساری عمر کا سکون تباہ کر سکتی ہے اپنے شوہر کا. ایک تو وہ گھر بنا کے رکھا اس نے, منٹ لگتا ہے نا آدمی کو, آدمی تباہ کرنے میں کون سا کوئی راکٹ سائنس ہے. اتنی ظالم بھی نہیں ہے عورت, سکتی ہے, میں نے کہا کرتی نہیں کر سکتی ہے, ہاں پاور ہے نا, اتنی پاور ہے اس میں. 90% آف پاکستانی مرد اپنے بیوی کے موڈ کے پیچھے اللہ کو ناراض کرتا ہے, روز اپنی ماؤں کو ناراض کرتا ہے. اس لیے پاکستانی مرد کی ایک شادی ہے, اتنا ڈرتا ہے اپنی بیوی کے موڈ سے. وہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں, صرف جتنی پاور پاکستانی خواتین کا یہ نہیں, دنیا میں زیادہ تر, مگر پاکستانی خواتین کو تو بہت وہ ہے, نخرہ دیا ہے, اور دینا بھی چاہیے. میں تو بلیو کرتا ہوں عورت کا نخرہ اٹھانے کے لیے دنیا میں مرد آئے, جو میاں بیوی کا نخرہ آسمانوں پہ ہونا چاہیے, اس میں
کوئی کسی تردد میں نہ، کوئی شرم میں نہ آئیے گا. جسے کہتے ہیں نا وہ ہیزیٹیٹ نہ کیجیے گا, شوہر کے سامنے نخرہ دکھائیں, اللہ نے دیا بھیا آپ کو نخرہ. سو آدمی اپنے بیوی کے نخرے, اس کے ڈر, اس کے بیچ میں جو بھرم ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے, اس کو بچانے کے لیے ایسے ایسے گناہ کر جاتا ہے, آپ کو میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. پاکستانی مرد اس وجہ سے جنم کے دروازے کھول رہا ہے اپنی بیویوں کو خوش کر کر کے. ڈیورس ایشو ریشو پرسنٹیج بڑی ہے ابھی, طلاقیں کیا ریزن ہے, کیا 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 وجہ ہے؟ آگے بڑھتی رہے گی بس, یہ بڑھتی رہے گی. نہیں وہ جتنا آپ یہ موبائلوں سے ریلیشن شپس اس طرح سے پہلے دیکھتے تھے کہ نارسسسٹک ٹریٹ کسی میں بھی ہیں, چلے مرد میں ہیں عورت میں ہیں, لیکن ساری زندگی نبھا جاتے تھے. اب کہا جاتا ہے کہ اگر نہیں, دو اسکول آف تھاٹس ہیں کہ اگر نہیں نبھا رہے ہو ٹھیک ہے, موو آن کرو, اپنی لائف میں آگے بڑھو, نہیں رہنے کی ضرورت, شادیاں ٹوٹ رہی ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ یہ اس چیز کی اویئرنیس آئی ہے کہ اگر کوئی شخص مار پیٹ کر رہا ہے, نارسسٹک ٹریٹس ہیں اس کے اندر, ریلیشن شپ نہیں کام کر رہا, تو کون سی جنریشن صحیح تھی, وہ جنہوں نے شادیاں اپنی چلا لیں, بچا لیں, یا پھر ایسا نہیں, دس از نو وے ٹو, یہ غلط طریقہ ہے دیکھنے کا. رولز آف دا گیم ہیو چینجڈ. اچھا, پہلے رول یہ تھا کہ آدمی مارے گا, عورت چپ کر کے روئے گی, اور اس کے بعد گھر کے بچوں کو جا کے اس کی ہیبتیں کر کے ٹرین کرے گی کہ یہ ایک ظالم ابو جہل ہے, اور اس کی بہن جو ہے وہ یہ ابو لہب ہے, اس کی بہن جو ہے وہ اس کو گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے تمہاری پھوپھی کی. یہ ہماری نیچرل ٹریننگ تھی. آپ کی پھوپھو بھی 2 نمبر ہے, میری پھوپھو بھی 2 نمبر ہے, ٹھیک ہے. آپ کی خالہ بھی فرشتہ ہے, میری بھی خالہ فرشتہ ہے, ٹھیک ہے. وی آر آل فرام دیٹ جنریشن. رولز آف دا گیم تھے یہ. These were the rules. Now the rules have changed. People وہی ہیں. پہلے آنٹیوں پہ جن آتے تھے, اب آپ پہ ڈرامہ آتے. رولز ایگزیکٹ, مطلب گیم وہی ہے, رولز بدل رہے ہیں. ویری سمپل. امی میری نے گھر بچانے کے لیے بچے تباہ کیے تھے, بیوی میری بچے بچانے کے لیے گھر تباہ کر دے گی. رول چینج ہو گیا. امی نے اپنی لائف کوئی نہیں بناتی, ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں. ہماری امیوں نے اپنی لائف تباہ کی اپنے بچوں کی لائف بنانے کے لیے, مگر وہ ایسے نہیں تھا. رول یہ تھا گھر نہ ٹوٹے, بچے بے شک ٹوٹ جائے. اس لیے ٹوٹے ہوئے بچے نکلے پارلیمنٹ ہاؤس میں لگڑ بگڑ, انہیں ماؤں کے بچے ہیں. کسٹمز میں جائیں, پولیس میں جائیں, گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں, اس لیے کہ میرے اور آپ کا کامن ہے. آپ کسی ایک برانڈ کی کسٹمر ہو سکتی, میں نہیں ہو سکتا, مگر گورنمنٹ کے سارے ادارے میں اور آپ پسماندگان ہیں تمام اداروں کے. اس لیے بڑی کلیئر, کیونکہ یہ اوور آرچنگ ڈپارٹمنٹس ہیں. سو میری اور آپ کی امی کی جو جنریشن تھی وہ گھر بچانے کے لیے بچے تباہ کرنے کو رول سمجھتی تھی. میری اور آپ کی جنریشن, اب جو اگلی جنریشن ہے, دیز پیپل ہیو چینج دا رولس. ٹرانزیشن آئی تھی, میری جنریشن کی ٹرانزیشن, آپ کی جنریشن میں شاید تھوڑا سا پھر ویوڈ رولز, نئے رولز آ گئے. میں دونوں کے بیچ میں ہوں, میں ٹرانزٹ جنریشن میں ہوں. میری امی کو میں آئی کین سی, ان کی جنریشن کو, تمام تر عورتوں کو آئی کین سی دیٹ دے آر ناٹ کمپلیننگ اباؤٹ کہ شوہر نے کتنا مارا, سمجھے, اور نہ یہ ہوتا تھا کہ تیرے شوہر نے مارا ہی نہیں تجھے. دس از ناٹ ایون اے ڈسکشن. اوکے, اب ہر لڑکی کا شوہر ٹاکسک ہو چکا ہے, ہر دوسری لڑکی کا شوہر نارسسسٹ ہے, اور ہر لڑکی کا گھر ٹاکسک انوائرمنٹ کی تھوڑی بہت سمٹم دے دیتا ہے, کیونکہ رولز ہیو چینجڈ. ناؤ دا نیو رولز کے اوپر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اچھائی کیا ہے, اس میں اچھائی کیا تھی, اس میں برائی کیا, اس میں برائی کیا تھی. سو اٹس ناٹ اباؤٹ کہ وہ صحیح تھے یہ غلط ہے, اور دونوں ہی غلط ہیں بھائی, وہ بھی غلط تھے یہ بھی غلط ہے. صرف قرآن ٹھیک ہے, اب قرآن کے اوپر نہیں ہے تو یہ والی 2 نمبریاں چلتی, اگلی جنریشن نیا رول بنا لے گی. سو آپ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گھر توڑ دیں گی, کسی شک میں ہی نہیں ہوں میں. آپ کی امی نے آپ کو توڑ دیا گھر بچانے کے لیے. گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. پاکستان کے بیشتر اور ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں گھروں میں طلاقیں بھی ہوئی ہیں, مگر میاں بیوی اکٹھے ہی رہے اور مرے بھی اکٹھے, کہ بھائی یہ رول ہے, یہاں یہیں پہ رہیں گے بس, ٹھیک ہے, گھر نہیں ٹوٹنا چاہیے. زنا چلتے رہے شوہروں کے, چیٹنگ, ایڈلٹری, بیویوں کے بھی, شرابیں چلتی رہیں, مار کٹائی چلتی رہی, مگر سم ہاؤ ڈیورسز ور وے لیس. اب ڈیورسز آر گوئنگ اپ. آپ کی اور میری بیٹی کی جنریشن میں ڈیورس از گوئنگ ٹو گو 300-400 times, not just at the
یو نو اسٹیٹسٹیکل ریشیو, بٹ اس کی لیٹنسی بھی کم ہوگی, ارلی ڈیورسز ہوا کریں گے. ارلی ڈیورس. پر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جین الفا کے بچے ری میری آرام سے کریں گے, کیونکہ ہماری اور آپ کی امی کی جنریشن میں دوسری شادی کا مطلب ہے گندی عورت ہے, کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یس, لٹرلی اس کے کریکٹر کے اوپر داغ تھا. تو اس لیے وہ بیچاریاں سنگل مدر ہیں, تو اکیلی مری, بیوائی مری, مطلب 20 میں بھی بیوہ ہو گئی, بس بیوہ ہی ہے, بس بچہ ہو گیا بس, اب وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. It was a rule. The rules have been changed because of girls your age. تو یہ ساحل, یہ بیسیکلی یہ کلچرل تھا, یہ سب کچھ, یہ ریلیجن تو نہیں تھا, یہ سب کچھ کلچرل رہا نا انڈیا, اور یہ بھی ساری چیزیں. ٹاکسک ہسبینڈ بھی کلچرلی ٹاکسک ہے, ریلیجیسلی ٹاکسک نہیں ہے وہ. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu said, do not scatter the recitation of the Quran like the scattering of the sand. Do not rush through it like poets rush through poetry, but pause at its most amazing parts and let your hearts move with it. What do you think it means? Pause and think about it, and then let your mind move with the meaning of what I just said. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا. حکم تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے, لیکن یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ قرآن مجید کو جب بھی ہم پڑھیں ترتیل کے ساتھ پڑھیں, ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں, تجوید کے اصولوں کے اوپر پڑھیں. اس کے لیے سورس کوڈ اکیڈمی قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کے حوالے سے قرات کورس لانچ کر رہی ہے. اچھا ساحل, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے ریلیجیس پلیٹ فارم ایسے ہیں جو خواتین کو انٹرویو نہیں دیتے ہیں یا بات نہیں کرتے ہیں. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں یا اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ریلیجیس پلیٹ فارم کیا ہوتا ہے؟ کوئی اسکالر ہیں یا کوئی, اب میں نام نہیں لینا چاہوں گی, اگر کوئی بھی لڑکیوں کو انٹرویو دیتے ہیں. ہاں, لڑکیوں کو انٹرویو نہیں کرنا چاہتے آپ ہیں. پردہ کریں دے دے گا انٹرویو, نہیں پردہ کریں تب بھی نہیں وہ دینا چاہتے, بات نہیں کرنا چاہتے. اور میں نے بھی کچھ لوگوں کو جو کہ بہت, وہ ایک پاکستان میں خاص ایک اس کے اوپر میں چاہتی تھی کہ ایک تھوڑی سی چونکہ بات ہونی چاہیے کہ جب ہم اسلام کی بات کریں تو ہم تو خیر جو جن ہستیوں کا میں نام لوں گی ہم تو ان کی خاک کچھ بھی مطلب کہ نہیں ہے, پاکستان میں لیکن جو اسلام کا ورژن آیا ہوا ہے اس میں عورت مرد کی بات ہی منع ہے. عورت اور جو حکم ورژن پاکستان میں جو اسلام کا ورژن ہے, اوریجنل اسلام ایسا نہیں ہے میرے نبی کا. اس پہ میں چاہ رہی ہوں آپ تھوڑا سا اس پہ اگر بات کریں. نہیں تو پردہ کیا ہو آپ, اگر لپیٹیں نا اسکارف اور بال نہ نظر آ رہے ہوں. باقی تو ماڈسٹ, پاکستان کی زیادہ تر خواتین ماڈسٹ ڈریسنگ ہی کرتی ہیں. دے ڈونٹ ریلی یو نو کوئی کوشچنیبل ڈریسنگ نہیں ہوتی. آل دے آر ورریڈ اباؤٹ موسٹ آف دیم کہ بال کیوں نظر آ رہے ہیں لڑکی, جو کہ صحیح کہتے ہیں, بال نہیں نظر آنے چاہیے نا. تو اس کے بعد ان کو دو طرح کی کیٹیگری, ایک وہ جو کہ ظاہر ہے اپنی سند کو دکھانے کے لیے آیا ہوتا ہے نا, میں نے دیکھیں آج یہ بات کی ہے, اپنے استاد کو دکھا رہے ہیں, اپنے اوریجنل کوشچن آن ٹیبل نہیں آنسر کر رہے ہوتے, وہ اپنے انکل کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں. اپنے یہ فرقے کے مولوی ہوتے ہیں. جو اوریجنل مولوی ہوگا, جو اوریجنل, وہ آپ کے پاس آگے گا اور کہے گا کہ بھائی پردہ فرض ہے, آپ نے کیا نہیں کیا وہ آپ کا معاملہ ہے, مگر میں تو آپ کو بتاؤں گا, اور آپ کو نہیں بتاؤں گا تو کیسے بتاؤں گا. اور آپ کیا کہیں اور کسی کی ویڈیو دیکھیں گے, نہیں مجھے جب موقع ملا تو میں نے آپ کو بتانا ہے, پردہ اللہ نے فرض کیا ہوا ہے. یہ بات عورت نہیں کہیں گے تو کیا میں اپنے بھائی سے کہوں گا؟ If I am not going to sit in front of a woman to talk to her کہ بھیا یہ بیسکس ہیں, do it and then talk about everything else as well. اب میرا کام یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ کو جا کے آپ کے ساتھ بات کیجیے, کیونکہ 28,000 ایسی چیزیں ہیں جو کہ عورتوں نے صرف آپ کے منہ سے سننی ہے, میرے سے سننی نہیں. وہ ایکسس صرف آپ کے پاس ہے, اور ان تک میں نے دعوت پہنچانی. جیسے امیوں کی بات ہم کر رہے تھے, انہوں نے میری بات کیوں سننی ہے؟ انہوں نے تو نبیہ کا شو دیکھنا ہے نا. They can only relate to you and I'm talking through you to them. That's why I said Kirat and Selena. I made it real. تاکہ کتابی باتیں نہ لگیں. ہم نے اپنی بیٹیاں سامنے رکھی ہیں بھائی. These are real human beings. اس سے زیادہ کوئی ڈیزیز نہیں ہمیں دنیا میں. اور اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں بھائی اگر یہ قرآن کی نہیں تو کسی کی نہیں ہونی. اسی نے بیٹی نے میرا گلا کاٹ دینا. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, یہ آپ کے تھرو میں چینل کری جا رہا ہوں. ریکوشنگ بولتے ہیں, میں اور بھی ٹیکنیک لگا رہا ہوں, تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے, مطلب تھوڑا سا وہ ہے بورنگ اور راکٹ سائنس ہے, but I'm using your expressions to convey message to the mother, especially between 20s and 30s. جو 40 پلس کی ہے وہ آنٹی اللہ کو آپ کو بھی اللہ حافظ کر دے گی, اب کر چکی ہوگی اب تک. She's done with the podcast by now. اب آتے ہیں آپ نے جو کہا اسکالرس.
اسکالر پاکستان کا جو اسلام کا ورژن ہے اس میں عورت اور مرد کا بات کرنا حرام ہے. عورت کو باقاعدہ وہ غلط نگاہ سے دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ مرد سے بات کیوں کر لی اس نے. یہ پاکستان میں پاکستانی ورژن ہے, یہ اسلام نہیں ہے, یہ پاکستان ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحابیات اور صحابہ کی گفتگو مسجد سے نکل کے بازاروں میں مارکیٹ پلیس کے اندر روز کی ہے. حدیثیں صحابیات سے مروی ہیں, خالی امہات المومنین سے نہیں. وہ کہاں سے آئی ہیں؟ اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ سن رہی ہیں, وہ صحابہ سے سن رہی ہیں. وہ صحابہ کی اور امہات المومنین کی, صحابہ کی اور صحابیات کی بحثیں مباحثے ہیں. بات چیت منع نہیں ہے. امہات المومنین کے لیے تخصیص کے ساتھ کچھ آیات ہیں وہ انہوں نے پوری کی پوری امت کی عورتوں کے اوپر ڈال دی ہوئی پاکستان میں. عرب میں ایسے نہیں ہے. اور جب آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی ہیں, اور جس نے بھی پڑھی ہو, جس خاتون نے, اس کو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. ہمیں تو اس کا ایگزیکٹ الٹا بتایا گیا ہے. اور ساحل ایسا بہت کچھ بتایا گیا ہے جو اب لوگ جان رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو سیرہ پڑھیں گے تب نا. یہ یوٹیوب کے کچھ ہزار نقصانات سے ایک تو فائدہ ہوا ہے. بالکل. تو وہ جو ایک فائدہ ہوا ہے اس میں سے ایک خاتون نے ایک سوال بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ سوال پلیز شامل کرنا چاہوں گی شو میں. السلام علیکم ساحل ندیم صاحب, میرا سوال تصوف کے حوالے سے ہے. بچپن سے لے کے اب تک میری والدین نے ہمیں صوفیزم کے بارے میں جو بھی ٹیچنگز دیں, انہوں نے ہمیں بزرگوں کے بارے میں, ان کے معجزات کے بارے میں ایکسپلین کیا, بتایا. جیسے انہوں نے لمبے لمبے چھلے کاٹے 40 دنوں کے. اسی طرح بہت مشہور جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں, جیسے حضرت بابا غوث پاک, داتا گنج بخش صاحب, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر, اب ان کے بھی جو معجزات ہیں وہ بہت سارے مشہور رائٹرز نے ڈاکیومنٹ کیے ہوئے ہیں اپنی بکس میں. تو میرے مائنڈ میں اب جیسے ہی when I've started growing in, I've started building my own opinion after looking at the reels of Muhammad Ali Mirza Youth Club and you as well. Now there's a dichotomy in my mind کہ کیا, کیونکہ آپ لوگ اس چیز کو اکثر ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں کہ پروفٹ کے علاوہ کوئی بھی معجزے کے قابل نہیں تھا. پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم کے ساتھ سارے معجزات ختم ہو گئے تھے. تو اب جو انہوں نے, ان کی جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں, یہ ڈاکیومنٹ ہوئی ہیں, جو اکثر یوٹیوب پہ بھی بہت سارے پریچرز ہیں وہ اس سے ان کے بارے میں بتاتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ اب ہم جیسے لوگوں کے مائنڈ میں کافی ڈائکوٹمی پیدا ہو گئی ہے, اینڈ وی ڈونٹ نو do we still can we still like. سیدہ فاطمہ کا سوال ہے. آپ یہ یوتھ کلب ہے نا, یا مرزا صاحب جو ہیں, یہ کلاسیکل اہل حدیث اسکول آف تھاٹ کے ہیں. اہل حدیث اسکول آف تھاٹ جس جگہ سے اوریجنیٹ ہوا ہے, اس جگہ پہ لوگوں نے اتنا گند مچا دیا ہوا تھا اس ٹائم پہ مسلمانوں نے, کہ مزاروں کے اندر جا کے اپنا بچہ گفٹ کرتے ہوتے تھے, کیونکہ پیر صاحب کی وجہ سے پیدا ہوا, ان کی برکت سے. تو ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں پہلا بچہ پیر صاحب کو ملتا ہے. اس لیول کی پیگنزم دور جاہلیت میں عرب اتنا نہیں گرا تھا جو اپنی بچیاں دفناتے ہوتے. یاد ہے نا وہ لوگ, پاکستان ابھی بھی وہ کر رہا ہے. ابھی بھی آپ جائیں نا مزار میں, پہلا بچہ ابھی بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس طرح کے گھنونے جرائم کو دیکھ کے یہ پوری ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی مولانا عبدالوہاب کی, اور many people started this reaction. اور آج کل کا جو اہل حدیث ہے وہ اس ہسٹری کو نہیں جانتا, وہ کھلے عام اس کو عقیدے میں ڈال بیٹھا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاملہ اپنی نس میں ہی حرام ہے جو تصوف کا ہے. تو بس اپنے باپ دادا کے دین پہ لوگ جو مزاروں پہ بچے رہتے, وہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ بھی خود نہیں پڑھتے, خود نہیں دیکھتے. تصوف کا کوئی 1% بھی پاکستان کے مورل فائبر کے اندر اس وقت, یہ میرا مقدمہ سن لیجیے, اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, جو پاکستان کی لڑکی اور لڑکے کی کیمسٹری, کیمیکل میک اپ ہے اس وقت, جہاں اس نے اپنے شعور کو سیٹل کر دیا ہوا ہے, جہاں پہ اس نے اپنے سائیکولوجیکل ریئیکشنز کو سیٹل کر دیا ہوا ہے. فرسٹ مینٹل رسپانس بولتے ہیں. کوئی بھی واقعہ ہوگا تو آپ کا فرسٹ مینٹل رسپانس کیا ہوگا, وہاں سے آپ کا عقیدہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہاں سے آپ کا نظریہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے, آپ کی فلاسفی اور سائیکالوجی ٹیسٹ ہوتی ہے. تو پاکستان کا جو جنرل جوان اور عورت ہے, اس کی پرورش میں سپرسٹیشن ہے. اچھا.
وہ توہمات کے اندر ہی پلتا ہے، توہمات میں ہی مرتا ہے، وہ عمر بھی توہمات میں گزارتا ہے. ٹھیک ہے، تو چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ عام ریڑھی والا ہو، سب کے سب تعویذ گنڈا یہ سارے معاملات، وہ والے حالات بھی ہیں کہ جو میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا اس وقت. ایسے گھنونے فاحش اور نجس قسم کے کام بھی اسی زمرے میں ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ بھی. سو جب قوم سپرسٹیشس ٹریننگ کے اندر ہو، ان کو ریشنل کسی بھی لیول کے اوپر کیے نہ جاتا ہو، قرات کی عمر میں، سلینا کی عمر میں، کہ بھئی سینسیکل آرگیومنٹس کے اوپر تم نے بات کرنی ہے آگے، اور قرآن سے ایویڈنس لے لے کے بات کرنی ہے، تو وہ سپرسٹیشن میں ہی جائے گا. انسان نیچرلی ڈرپوک جانور ہے، تو سپرسٹیشن ڈر کا سب سے بہترین ماسک ہے، علاج نہیں ماسک ہے. تو پاکستان، انڈیا کے، بنگال کے جتنے بھی اس وقت کے کلچرل، اس کو سائیکو سوشل ایشوز بولتے ہیں، یہ سائیکو سوشل ایشو ہے. تصوف اپنی اوریجنل فارم کے اندر اس قوم کے لیے دنیا کی سب سے گندی بیماری ہے، کیونکہ وہ آؤٹ لیٹ دے دیتا ہے اس سپرسٹیشن کو. ریلیجس کنورژن، یہ سمجھ لیں ایک ریفائنڈری ہے جو سپرسٹیشن کو ریلیجن میں کنورٹ کر رہی ہے. تصوف اس وقت ایسے استعمال ہونا ہے. سو اہل حدیث فلاسفی کے جتنے بھی لوگ ہیں، یوتھ کلب والے تو کٹر اہل حدیث ہیں، یا مرزا صاحب بھی مطلب پیور اہل حدیث فلاسفی کی ہیں. ان کو تو کبھی بھی نہیں نظر آنا کہ تصوف کیا تھا، انہوں نے تو دیکھنا ہے اپنے باپ دادا کی نظر سے ہے. تو ان سے پھر کئی چیزیں وہی ہوئیں، سیرہ کی ایکسپلین ہی نہیں ہوتی. اہل حدیث کے ناٹ ایکسپلین دا سیرہ، اس لیے جب اہل حدیث اسکالرشپ کی اب سیرہ پڑھتے ہیں تو وہ والی چیزیں ان کو امٹ کرنی پڑتی ہیں جو لکھی ہوئی بھی ہوتی ہیں، پر یہ ان کی سائیکالوجی میں ایکسپلین نہیں ہو رہی ہوتی. اور یہ تواہم پرستی والے پیر فقیر والے لوگ تصوف کے نام کے اوپر جو 2 نمبری کرتے رہے پچھلے 500-600 سالوں سے، جب یہ سیرہ لکھتے ہیں تو وہ ہوائی باتیں لکھ دیتے ہیں جو اصل میں لکھی بھی نہیں ہوئی تھی. اس لیے آپ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں عرب کی سیرہ پڑھا کریں، عرب کے اسکالرس کی سیرہ پڑھا کریں. حدیثوں کے مطلب شرح نکالتے ہیں بریکٹس میں ڈال کے، پیر فقیر ثابت طور ہوتے ہیں، وہ بریکٹس میں ڈال کے وہ والی چیزیں نلیفائی کرتے ہیں جو کہ حدیث کے اپنے ایسنس میں بھی ہیں. تو دونوں ایک طرح کے جرم ہیں. مگر اگر کسی ایک مجرم کو ہی میں نے ساتھ لے کے چلنا ہو تو میں ان میں سے اہل حدیث کو جا کے چلوں گا. یار تیرے اللہ نے تیرے اندر سے روح ہی نکال لی ہے، اتنا تو ہالو ہے. مگر تواہم پرستی واقعی میں زیادہ بڑا گندا گناہ ہے. اچھا، سو یہ تو میرا پری کرسر تھا، مقدمہ لینڈسکیپ ہی ہے. تو پاکستان انڈیا کے لیے تصوف اس وقت کی کلچرل سائیکالوجی میں دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے کہ اس کے اندر اتنا سپرسٹیشس کر دے گا، تواہم پرستی میں ڈال دے گا. پھر وہ ہر 2 نمبری کا شکار ہوگا کہ وہاں پہ تمہیں جن آیا ہوا ہے، وہاں پہ تم پہ جادو ہوا، وہاں پہ تم پہ بندش ہوئی ہے، یا پھر ہاں بالکل وہ تو مطلب ہندو بنا کے رکھے گا. یہ بھی میری بات پوری کر لینا یہاں پہ، کیونکہ میں نے چیز یہاں پہ کنکلوژن ڈرا کرنا ہے. خواتین بائی برتھ صوفی ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا. ہماری بچیاں، بچے نہیں، میری اور آپ کی بیٹی بائی برتھ صوفی ہے. تصوف کے لیے جس نرمی کی، جس دل کی نرمی کی، جس احساس کی اوج کی اور جس ایپرچر کی ضرورت ہے، اللہ نے لڑکی کو گفٹ دیا ہوتا ہے. سو اس لیے میں کہتا ہوں لڑکیاں پاکستان میں اہل حدیث سائیکالوجی کی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بائی برتھ صوفی ہے، بیلنس ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور لڑکے ہم نے کرخت کیے ہوئے ہیں، ان سے ان بلٹ فیچر ہے کیا ہے یہ؟ نہیں، لڑکے کو جیسا بنائیں گی بن جائے، جیسا بنا جینز ہیں، آئی ڈونٹ نو کیا ہے. نہیں جینز تو کا مطلب ہوگا کہ اس لینی جیسی ایگریشن اور وہ ساری چیزیں کہیں سے دیکھی نہیں ہوتی. ٹیسٹوسٹرون کا ہارمون ہے نا، دیٹس وائی دنیا میں ماچس کی تیلی سے لے کے اسپیس شٹل تک آدمی نہیں بنایا نا، ایگریشن تھی تو بنایا نا. آج تک ایک بھی لڑکی نے ایک بھی ایجاد نہیں کی، اور ساری ایجادات سارے لڑکوں نے کی، کچھ تھا نا فرق. اس کا مطلب تھا کہ دا انیشیٹو اینڈ دا ڈومیننس کی جو گیم تھی نا، وہ ٹیسٹوسٹرون کے تھرو ہو رہی تھی، جو ہمارا چیف ہارمون ہے، تو جو دنیا کو کہاں سے کہاں لے کے پہنچ گیا. ورنہ ابھی تک ہم پہاڑوں کے اندر غار بنا کے رہ رہے ہوتے. سو یہ اس کے نقصان مجھے پتا ہے آپ کو کیا ہیں، مگر فائدے دیکھیں. پوری انسانیت کی پروگرس آدمی نہیں کروائی نا، ایک ایک چیز بنا کے دی. آپ کے کچن کے اندر جتنے بھی برتن ہیں وہ بھی آدمی نے ایجاد کیے ہوئے. سوچے سے صحیح، دس از ناٹ اے اسمال میٹر کہ آپ اس کو ایک دم نلیفائی نہ کریں. میں آپ خالی بتا رہا ہوں لڑکی بائی برتھ تصوف کے لیے تیار ہوتی ہے، اتنی وہ حلیم ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، معصوم ہوتی ہے. اس لیے آپ نے نوٹس کیا کہ لڑکیوں پہ، بچیوں پہ زیادہ پیار آتا ہے بچوں کی نسبت.
نوٹس کیا آپ نے کبھی؟ when a little girl and a little boy comes in the same neutral, نہ میرے بچے ہوں نہ وہ آپ کے بچے ہوں, ہم دونوں دیکھیں گے, ہم دونوں کو اس بچی پہ زیادہ پیار, we will get attracted towards it, کیونکہ وہ نور اتنا پاورفل ہے جو بچی کو اللہ نے دیا ہوا ہے, اس کو رحمہ بولتے ہیں. رحمہ وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی ہوئی ہے بچیوں کی. اور اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اندر تھرمامیٹر سیٹ کیا ہے کہ معاشرے کے اندر حالات کے ہیں, نور کے حالات, یا رحمانی یا شیطانی, کون سا معاشرہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے بچی کی مثال دے گا. ایک لڑکی کے ساتھ معاملہ, لڑکی بتائے گی کہ معاشرہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے. اس لیول کا تھرمامیٹر اللہ نے آپ کو گفٹ میں دیا ہوا. اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں, بچیاں اگر اہل حدیث سائیکالوجی کے اوپر آ رہی ہوں تو بیلنس ہو جائے گا. دے ول بیکم صوفی دیم سیلفز, نیچرلی صوفی. ان کا ذکر بھی آسمانوں تک جاتا ہے کیونکہ نرم دل سے کرتی ہیں وہ, اور ان کے اندر پیورٹی بھی زیادہ ہوتی ہے, وہ آتھینٹک اور آرگینک ریئیکشن دیتی ہیں. لڑکا اتنا ڈھیٹ کر دیا گیا ہوتا ہے کرکٹ کے میدان سے لے کے کریئر میں, دفتروں میں, کہ وہ 2 نمبری پہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب میں ریئل, اس کو ریئل ہونے کی ٹریننگ دیتے ہیں 20-20 سال لگ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. اتنا ان ریئل ہو جاتا ہے کیونکہ ہر جگہ پہ ہر طرح کا منہ بنانے کی پریکٹس ہوتی ہے اس کی. ادھر جاتا ہے ایسا منہ بنایا ہوتا ہے اس نے, ویسا, اس نے دوستیاں کرنی ہے, اس نے رشتے میں دنیا داری کرنی ہے. ہی از اے فیک ماسک ایوری ویئر. وہ کب اس ماسک اس کا حصہ بن گئے, کب وہ ایک ہپوکریٹ منافق ہو گیا, اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. پھر اس کو جب تھپیڑے پڑتے ہیں نا, اور اللہ تعالیٰ اس کو جھٹکے دے دے کے لائن پہ لاتے ہیں, تب وہ رو کے کیتھارسس کرتا ہے. لڑکی کی تو سیکنڈ لگتا ہے اس کا کیتھارسس ہوتا ہے, وہ کر نہیں رہی ہیں. ہم نے اتنا نخرہ دیا پاکستانی بچی کو, مسلمان بچی کو, کہ وہ اپنا کیتھارسس ہی نہیں کرتی. میں اس لیے کہتا ہوں اس کو بھی تھریش ہولڈ میں رکھیں. لڑکی اپنا کیتھارسس کرتی نہیں, شی تھنکس اٹس اے رائٹ فار ہر ٹو سن اینڈ گیٹ اوے ود اٹ. کوئی سزا جزا اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں پاکستانی لڑکی کی. تو سوچیں کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ کرو, یہ کیوں نہیں کیا. ہر دفعہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کرنے پہنچ جاتے ہیں, آپ کے باپ کے طور پہ, بھائی کے طور پہ, شوہر کے طور پہ, بیٹے کے طور پہ. یو آر آلویز ان دا باڈی گارڈس. آدمی ہمیشہ پھکی کھاتا ہے, جو مرضی کر لے, ایک غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس کو. آپ کو پتا ہے پیسے کما کے لائے گا, جاب ہے تیری. ساتھ چھوڑنا ہوگا, آدمی کا ساتھ چھوڑیں گے. اٹ از ناٹ ایون کلوز ٹو بینگ اے رائٹ کہ بھائی مجھے بھی کچھ دو. ہم دیتے ہی نہیں آدمی کو کچھ. آدمی کو پورے ایکو سسٹم میں آدمی کین ناٹ ایون سے کہ مجھے یہ چاہیے. جیسے ہی آپ کو شوہر کہے گا نا, آپ اسے کہتے ہیں کہ سیلفش آدمی تجھے اپنی پڑی ہے, ساری عمر وہ آپ کو پالے. آپ کو ایک دفعہ وہ کہہ دینا کہ میری بھی میں بھی انسان ہوں, آئی آلسو نیڈ اٹس اے بائیلیٹرل اگریمنٹ. میری شادی ہوئی تھی تو بھائی میں بھی تمہیں کچھ دوں گا, تم بھی مجھے کچھ دو گی. اٹس این ایموشنل بانڈ وچ فلوز, سرکولیٹری سسٹم پورا ایسے ہوتا ہے. مگر ہم آدمیوں کو کچھ نہیں دیتے. وی تھنک چوٹیں کھانا یہ وہ اس کا جی, اس کا اگر وہ چوٹیں نہیں کھا رہا اور چپ کر کے نہیں بیٹھا ہوا تو نسوانی آدمی نہیں ہے, وہ تو عورت ہے. اس کو تو لیبل کر دیا اس کو. سو he is never going to get anything. Since he's never going to get anything, so what does he do? He becomes fake everywhere. He builds his own tiny little empires. دوستوں میں اس نے اپنی دنیا بنائی ہوئی ہوتی ہے, دفتر میں اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے, گھر میں اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے, سیکرٹ دنیا اس کی اپنی ہوتی ہے, اور اکیلے کی دنیا اپنی ہوتی ہے. اور ان کے درمیان میں بیلنس کرنا اس جاہل مرد کا کام ہی نہیں ہے, بس کی بات ہی نہیں ہے نا. اس کے لیے بہت اعلیٰ قسم کا شعور اور بہت کتابوں کا ایکسپوجر چاہیے. یہ 3-4 دنیا مینیج کرنا اتنا مشکل نہیں, اٹس امپاسبل. ہی از ڈومڈ, ہی از گوئنگ ٹو برن ان ہیل. پکا جرمی ہو جاتا ہے ادھر, کیونکہ پھر اپنی بیوی سے بھی فیک ہوتا ہے, پھر اپنے بچوں سے بھی, اپنی بیٹی سے بھی فیک ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ریئل کیسے ہونا ہے. ہی از 0% authentic 100% of the time. He loses himself during all of this journey. اور پھر 80 سال میں آ گیا شعور تو ہم نے کیا کرنا. تب تو تمہارے پوتے بھی فرانس میں, انگلینڈ میں یا ترکی میں رہ رہے ہیں. یو آر نو باری ناؤ. اکیلے میں بیٹھو, پھر اللہ کرو. اس وقت بندہ پھر روتا ہے اور اسی ڈپریشن سے مر جاتا ہے. سو تصوف جو ہے 2 نسلوں تک پاکستان میں تصوف پہ کوڑے پڑنے چاہیے. اتنا گند مچا چکے ہم کہ صوفیوں کا کے پیچھے جا رہا ہے, موم بتیاں جلا کے مراقبے کر رہا ہے. کوڑے پڑنے چاہیے پاکستانی انڈین کو, مسلمان کو, کہ تو کس لائن پہ لگ گیا ہے. تجھے سپرسٹیشن اور پیگنزم میں چلا گیا تو اس کے بہانے.
بس ایک کوشچن دے دوں, اہل حدیث فلسفی روح نکال لیتی ہے. ہالونیس کا اگر کسی کو ٹریننگ دینی ہونا تو اہل حدیث فلسفی وہ تو بالکل ہی روح ہی نکال دیتے ہیں. تو اس طرف مت جائیں. میرے جملے کا مطلب یہ نہ لینا کہ کرخت ہو جائیں اور آپ حلم ہی نکال دیں. تصوف سے نفرت کرتے کرتے آپ نے روحانیت سے نفرت کرتے کرتے روح ہی نکال دی کسی کی. سو دیٹس وائی یو مسٹ ہیو نوٹس اہل حدیث آر دا لیسٹ soft people. I'm not going to say they are anything negative. میں اس لیے لیسٹ کا سیگا استعمال کر رہا ہوں. موسٹ کیا ہے وہ چھوڑ دیں. سب سے لیسٹ سافٹنس اہل حدیث میں, تو اس کے بعد دیوبندیزم میں, اس کے بعد بریلویزم میں, اس کے بعد whatever جو بھی ان کے سب سیکٹس ہیں. سو یو کین سی دیٹ دے آر دا سافٹیسٹ آف دا پیپل جو تصوف کی طرف ہوتے ہیں. گفٹ تو ہے اللہ کے بارے میں. اس کا جواب آئی ایم شیور کہ سون آپ کو ابھی سوشل میڈیا پر اہل حدیث اور جن کا ہم نے وہ آنے والا ہے آپ کو. سو نہیں, میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. میں نے کون سا کسی کو کافر کہہ دیا. نہیں, وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ. اچھا, اسی چیز سے میں ریلیٹ کرنا چاہوں گی. ایک چیز آپ نے سپرسٹیشیس ہونے کی بات کی. میں ابھی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی ابھی کم ہے تو ہم اس پوری سچویشن میں نہیں جائیں گے جو اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشن ہے آل اوور دا ورلڈ. مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے. ایک ویڈیو ہر روز ہمیں ایک ایسٹرالوجر کی سوشل میڈیا پر ہمیں دکھتی ہے, نظر آتی ہے. دنیا ختم ہو گئی, تباہی ہوگی, اب یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا. میں اس کے اوپر آپ کا جو یہ علم نجوم ہے, محاورے میں کہہ رہی ہیں آپ یا ایک ویڈیو واقعی میں ایسی آتی ہے؟ ڈیلی ایسٹرالوجرز آپ کو پتہ ہے اپنا ان کے یوٹیوب چینلز ہیں, وہ ڈیلی کی ایک کانٹینٹ اپنا کریٹ کرتے ہیں, پوڈ کاسٹ بھی ہوتے ہیں, ٹی وی چینلز بھی. ڈسکشن کا پورا کر دوں, وہ مجھ سے مس ہو گیا وہ فلو میں. یہ میں ایسٹرالوجر پہ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. جب میں کہتا ہوں نا بچیوں کو اہل حدیث سائیکالوجی میں لائیں, بالکل اس طریقے سے لڑکوں کو بریلوی سائیکالوجی کے اندر. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت جتنا ڈالیں گے, جتنا سیرہ پڑھائیں گے, اتنا زیادہ وہ نرمی پیدا ہوگی. اور وہ جب نرم ہوں گے تو گھر میں روشنی آ جائے گی نا, نور گھر پہ آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ خود اللہ عز و جل کی کا امتزاج بھی یہ, اسلام نے نرم دل کے اوپر جو نور اور احسانات برسانے اللہ نے نا, پھر سخت دل کے اوپر کچھ نہیں آنا, نرم دل پہ سب کچھ آنا ہے, سب اچھا آنا ہے. سو میک شیور یو انڈرسٹینڈ میں کیوں یہ دو ایکسٹریمس پکڑیں. نہ میں بریلوی کہتا ہوں کسی کو ہونا چاہیے, صرف مسلمان ہونا چاہیے, مگر بریلویوں کی خوبصورتی تو ماننی پڑے گی. وہ عقیدت رسول میں اتنے نرم ہیں کہ یہ خوبصورتی چمکتی ہے ان کی. اور اہل حدیث ریشنلزم کے اندر اتنا سخت ہیں کہ ان کا ریشنلزم جو ہے یہ ان کی اسٹرینتھ ہے کہ وہ دلیل سے بات کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ پھر دلیل جو بچیوں کو ڈالو تو پڑھائی لکھائی کریں گی تو دلیل دیں گی نا. جی آگے بڑھتے ہیں. اور ساحل ایسٹرالوجر جو ہیں, جی یہ سوال کہ یہ علم نجوم دین کیا اس بارے میں بتاتا ہے, اور جو یہ ڈیلی ٹرینڈنگ میں ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں, ہم سن رہے ہوتے ہیں, کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بہت ہی ڈسٹربنگ ہے, اور کیوس ایک ہو چکا ہے لوگوں کے اندر دیکھ دیکھ کے, اور اتنی نیگیٹیوٹی. بولتا ہے نہیں, کوئی ریڈنگ کچھ ایسا نہیں ہے جو نہیں ایسا. دیکھیں کل کیا ہونا ہے یا کچھ سالوں بعد کیا ہونا ہے یا اگلے سال کیا ہونا ہے, اس فلسفے کو توڑنے کے لیے تو اسلام آیا تھا. اچھا, کیونکہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کسی بھی طریقے سے کہ آپ کے ساتھ کل کیا ہونا ہے, تو میں آپ کا آقا ہو چکا ہوں. اب میں آپ کے اوپر پاور میں ہوں, آپ میرے تابع ہیں اب ساری عمر. مجھے پتہ چل گیا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, تو پھر اب سوچیں نا میرے پاس کون سی طاقت آ گئی آپ کے اوپر. تو انسان کو تو اللہ نے طاقت کسی انسان کے اوپر دینی نہیں تھی. اللہ نے کہا طاقت صرف اللہ کے پاس ہے, تو نبیوں کو نہیں دی اللہ نے طاقت. یہ طاقت نبیوں کو نہیں دی, اللہ عز و جل نے قرآن کی آیتیں ہیں. اب ایک انسان خود بتا رہا ہو کہ میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا کہ مجھے پتہ ہے نبیہ اگلے ہفتے تک آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے, یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا, اس سال میجر ایونٹس آپ کے ساتھ کون سے ہونے ہیں. یہ تو خدائی دعویٰ ہے نا, پیگنزم کے دعوے ہیں سارے. یہ 4000 سال سے ہندو تھے. ہاں, اب پاکستان میں اس کا بہت ٹرینڈ بڑھ گیا ہے. نہیں تو یہ پہلے بھی ایسے تھے. ہاں, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے موقع مل گیا, ایک پلیٹ فارم مل گیا. اسلام سے پہلے بھی یہ لوگ ایسے ہی تھے. اچھا ٹھیک, لاہور میں وہی کچھ ہو رہا تھا, بس ان کے سکڑ نانی نام کی مسلمان ہو گئی تھی, داغا نام کا مسلمان ہو گیا تھا, کرتوت تو وہی ان کے. تو اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے بیسیکلی, ریڈنگ ہی نہیں ہے, یا ہے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ نہیں کرنا اور دیا نہیں ہوا کسی کو؟ جی ایسا شیطان کی طرف سے کافی لوگوں کو وحیاں ہوئی ہیں. میں ان کے نام بھی جانتا ہوں کیونکہ قرآن نے مینشن کیے ہوئے ہیں, سیرہ میں ہیں, کہ اسپیشل اوکیزن کے اوپر جان کے ایک ٹیسٹ ڈالا گیا انسانوں کے اوپر کہ ایک انسان کو آگے کی بات بتائی گئی نا,
موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون لڑکے کیوں قتل کر رہا تھا؟ قرآن میں لکھا ہے لڑکے قتل کر رہا تھا. کیوں قتل کر رہا تھا؟ کہ وہ بڑا ہو کے تو فرعون کون کا بڑا ہو ہی، کے؟ ہاں کوئی ایک بچہ ہوگا. دیکھا ہاں کسی نے صحیح کہا تھا بیٹا، نا، ہاں موسیٰ ہی نے ہاں کیا نا، بحیرہ کلثم کو پھاڑ کے موسیٰ کے ہاتھوں ہی فرعون کی قوم تباہ ہوئی نا. صحیح پریڈکشن کی تھی نا انہوں نے. ہاں ایسے ہی پڑھا ہے بالکل. ہاں ایسے ہی قرآن کی ہوا آیت تھا. ہے ہاں نا، ایسے ہی اس ہوا ہے. لیے ہاں تو بالکل بالکل تو بالکل صحیح پریڈکشن کی تھی انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کے معاملات اور بھی ہیں. اسد الانسی کو شیطان وہی کرتا تھا، جھوٹا نبی تھا ایک صحابی. جب اس کو مارنے گئے نا تو رات کا ٹائم تھا، بستر پہ لیٹا ہوا تھا، سوئے ہوئے تھے، میاں بیوی سوئے ہوئے تھے. یہ اسیسینیشن مشن تھا. صحابی نے کہا کہ میں جب اسد الانسی کے پاس پہنچا ہوں تو کسی کو نہیں خبر ہونے دی. میں اتنے دبے پاؤں انٹر ہوا تھا کہ اس کی بیوی بھی سوئی ہوئی تھی ساتھ، اس کو بھی نہیں پتا چلا. اتنی خاموشی سے میں انٹر ہوں، مگر اس کو پتا چل گیا اور اٹھ کے آیتیں سنانا شروع ہو گیا. اس کو بھی نہیں پتا میں کدھر ہوں، کمرے میں اندھیرا تھا، کمرے میں اٹھا اور شیطانی آیتیں سنانا شروع ہو گیا. اور صحابی کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس کو تو باقاعدہ ایکسٹرنل انٹرونشن ہوتی ہے کہ کوئی بندہ قتل کرنے آیا ہوا ہے. سو شیطان اس طرح کے معاملات میں بہت بہت مطلب 20 واقعات میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں کہ جس میں شیطان نے آگے کی خبر لوگوں کو جان کے دی ہے تاکہ وہ اپنے گروہ کو وہ پروجیکٹ کر سکے، لوگوں کو طاقت دے سکے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری دور کی باتیں اتنی بتائیں ہمیں. ہر نبی نے آخری دور کی غیب کی باتیں بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی غیب کا کچھ علم اپنے انبیاء کے تھرو دنیا کو بتایا کہ بھئی یہ لو. پروفیٹ تو کہتے ہی پروفیسی کرنے والے کو ہے نا، آگے کی خبر سنانے والے کو پروفٹ بولتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ سو آگے کی خبر دینا اللہ تعالیٰ نے یہ چینل انبیاء کے تھرو بھی کرایا اور شیطان نے عام انسانوں کو بھی کہا. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ فور کاسٹنگ کرتے تھے کہ قرآن میں یہ پیٹرنز ہیں، یہ والا کام کرو کہ قوم اگر اس حالات پہ آئے گی تو پھر یہ والے معاملات خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. جیسے کہ قوم گناہوں کے اوپر آئے گی تو پھر عذاب آنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ پیٹرن ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتائے ہوئے. ٹھیک ہے. سو دیٹ از ویئر دی ایکسٹینٹ آف اسلام ڈراز دا لائن. اب نبیہ کے کتنے بچے پیدا ہونے ہیں، ان کے بڑے ہو کے کس اسکول میں جائیں گے، تو ان کو کون سی بیماری لگے گی، تو کون سی صحت آئے گی، تو کون سے پیسے آئیں گے، کتنے آئیں گے، یہ والے معاملات کے اوپر میں خود اپنی طرف سے آپ کے اوپر طاقت لینے کے لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. دیٹ از اٹ. اور جان کے ایسٹرالوجرز ایسی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اس کو بارنم اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں، کہ اگر میں کیا نام ہے ان 12 برجوں کے تو نام بھی بھول جاتا ہوں، ایریز، کینسر، جیمنائی، ایکویریس، ورگو، آل دیز، اگر میں ان کے نام بدل کے نا اور بدل دوں تو آپ کو پھر بھی وہی فیلنگ 100% ایکوریٹی لگے گی. آپ کا ایریز ہے جو بھی ہے، کیا آپ کا اسٹار ورگو ہے، ورگو کو میں کینسر کی جگہ لکھوں اور کینسر کو میں ورگو کی جگہ لکھ دوں، سچ لگے گا آپ کو وہی لگے گا سچ ہے. کیونکہ وہ جان کے ایبسٹریکٹ ٹرمینالوجی میں وہ لفظ لکھے جاتے ہیں جس میں ہر بندہ اس میں سے اپنی مرضی کا مطلب خود نکل. اس کو بارنم افیکٹ بولتے ہیں سائیکالوجی میں. وہ جان نے کریٹ کیا جاتا ہے. اتنی گرے بات رکھی جائے کہ ہر سننے والا اپنی مرضی کا مطلب اس کو ریلیٹ کر سکے. جی ٹھیک ہے. سو یہ والے کرتوت کر کے ایسٹرالوجرز اپنا لوہا منوانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کے بتوں کو غذا دے رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنے بت کو پال پول کے خوش و خرم چلتے ہیں. دیز آر دا مجٹس. یہ بونے ہیں جو ایسٹرالوجرز کے پاس جاتے ہیں. اتنے بیمار ہیں، اتنی لو سیلف اسٹیم کے لوگ ہیں کہ وہ کسی بھی بہانے سے اپنی کچھ بھی غذا لے لیں گے، چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے یا جو بھی معاملہ کر رہا ہے. سو پامسٹری، ایسٹرالوجی، سو آن سو فورتھ. اب میں کیا تفصیل میں جاؤں کیونکہ سائیکالوجی میں تو یہ ڈٹرمنٹ ڈیزیز ہے نا، ڈٹرمنٹ ڈیزیز ہے سائیکالوجی میں. people who fall prey to this, people who fall prey to this, they are actually ill. They should not be married, let alone be parents. They should never ever be husbands, because یہ لیڈرشپ کا رول ہے. یہ کمپرومائز ہوگا تو سب کو تم نقصان ہوگا نا. مگر دیکھیں نا، ہمارا مشرف سے لے کے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ سب کے سب پیروں فقیروں کے پاس جا کے آگے کی خبریں لے کے یہ سب 2 نمبر خباثت دکھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی دکھا رہے ہیں. آپ خود سوچیں، یہ اتنی ایکسپوجر کے بعد بھی اس 2 نمبر پیگنزم کا شکار ہوں تو عام بندے کے پاس تو کچھ کوئی وہی نہیں ہے، بہانہ ہی نہیں ہے اپنے. اس لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس قوم میں امی نے تباہی مچا دی. یہ امیوں کی طرف سے ہوتا ہے. بیٹھے خواتین زیادہ تو ہم اس میں اور وہ وہم بھی کرتی ہیں اور زیادہ پتھر اور
ان چیزوں کی طرف جانا ہے. ایسٹرولوجی میں بھی زیادہ رجحان ہم نے خواتین کا دیکھا ہے, اس میں تو کوئی ایسا وہ شک نہیں ہے. کیوں بلا؟ آپ بتائیں. ڈرپوک, بس اللہ سے نہیں ڈرتی, باقی ہر چیز سے ڈر جاتی. یہ کریج نہیں دیتے نا. آپ کو کوئی بھی بندہ آ کے ڈرا سکتا ہے نبی, ہاں اینی ون کین کم اینڈ ٹیک اوور یو. مطلب آپ تو خس و خشاک ہیں, آپ تو انسان ہی نہیں ہیں. اگر آپ کو کا فلسفہ نہیں ہے تو آپ میں اور پتے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہوا سے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر لے گیا. یو آر جسٹ اے فالن پیس آف لیف, not even attached with the branch that you were born with. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. آپ دیکھیں عورتیں انگوٹھیاں, چینز, تعویذ, زیادہ ذکر رجحان اذکار, وہ والے معاملات. کیوں؟ ڈرپوک کی بچی ڈرپوک وظائف نکلی اور بس. سارا اور وظیفہ تو چلیں ایک الگ معاملہ ہے جادو ٹونے بھی اور ساری چیزیں. اور یہ ہر پاکستانی عورت بہت زیادہ ہے. امیجن کرے گا. میں اگر کسی بھی لڑکی کو ڈرانا ہو سکتا کہہ سکتے ہیں میڈم مجھے آپ کو نہیں پتا, آپ کی بھویں دیکھ کے لگ رہا ہے آپ کی آنکھیں, آپ کو جادو ہوا ہوا ہے. فوراً یقین کر لیں. اس نے فوراً بالکل. پھر اس کے بعد کہ اس کا کیا سولوشن, کیا حل بتائیں. اس کے لیے پھر میں جو مرضی کروں لاکھ آپ کے ساتھ, لاکھ آپ نے 10 لاکھ لوں, آپ نے 50 لاکھ دے دینے. پتھر پہن لیتے ہیں اور سارا اس ادھار لے لے کے پیسے دیں گی آپ مجھے. بالکل ٹرو. ایک بھی لڑکی نے نہیں کبھی سوچا کہ صرف پاکستانی نیشنل کیوں ہیں جن, اور اتنا برا ٹیسٹ ہے جنوں کا کہ پاکستانی عورت پہ ہی آئیں گے, پوری دنیا کی عورتیں چھوڑ کے ان عورتوں پہ آئیں گے. ذرا سوچیں, امیجن کریں. او گاڈ, خواتین آج بیچاری ان کو جو ہے نا ان کی بخشش آپ نہیں, پھر تھوڑی سی تو کامن سینس ہونا. وہ ہالی ووڈ جاؤ, سربیا جاؤ, 4 فٹ 11 انچ کی تم نے ایک آنٹی کو پکڑا ہوا ہے کہ جو 4 فٹ 11 انچ چوڑی بھی ہے. مینٹل النس بھی تو ہے نا, مینٹل النس بھی تو ہے. نہیں, یہ صرف مینٹل النس ہے, جن نہیں ہے. اسکیزوفرینیا وغیرہ, یہ بائیپولر. میں آپ کو بتا دوں ایز اے سائیکالوجسٹ, delusions ہونا. جنوں کے اوپر یہ معاملہ ہونا چاہیے. ہمیں جنوں کے لیے اذکار کرنا چاہیے کہ کا اللہ نہ کرے تیرے پہ پاکستانی عورت آ جائے. نہیں, اس لیول کے معاملات ہیں. مینٹل النس بھی تو ہے نا. آپ تو اس چیز کو کہ یہ جب وہم ہونا, کریکٹرز نظر آنا, جس کو ہم جنوں کا نام بیسیکلی دے دیتے ہیں, لیکن وہ تو ذہنی مریض ہے, تو مینٹل سکنس ہے. کہ جنوں کے لیے ہمیں اذکار کرنے چاہیے. جن بھی تو اللہ کی مخلوق ہے کہ یا اللہ اس کو پاکستانی عورت سے بچائیں, کیونکہ وہ معصوم بیچارہ مفت میں رگڑا جائے گا. ایجوکیشن کی کمی ہے, اویئرنیس نہیں, پتہ نہیں ہے, تو اس لیے جن کا نام جو ذہنی بیماری کو دے دیا جاتا ہے. اب ایک جو دور دراز گاؤں میں اگر ایک خاتون ہے, اگر اس کو اسکیزوفرینیا ہے یا کوئی اور سائیکولوجیکل انلیس ہے, تو وہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے جن کہہ دیں گے. اور جن کی انٹرونشن ہو سکتی ہے, میں مانتا ہوں اس کو ان تھیوری, مگر ہر پاکستانی عورت کے ساتھ جنی کا معاملہ ہونا یہ نخرہ ہے, یہ بہانہ تھا, یہ ڈسٹریکشن تھی اس کی. اس طرح آج کل کی لڑکیوں کو ٹراما نہیں ہوتا, دیکھی ہوں گی آپ. پینک اٹیکس نہیں, ٹراما, ڈیپر ٹراما. ہر ایک کو مائی فادر ڈیڈ دس, آئی ہیو ڈیڈی ایشوز, مامی ایشوز. ہر ایک کو ٹراما ہے نا. اپنے شوہروں کے سامنے صرف ٹراما پریزنٹ ہوتا ہے. امیجن کریں کہ وہی انہی کی مائیں جنوں کے ساتھ اٹیچ تھی, یہ ٹراما کے ساتھ اٹیچ ہیں. اللہ کے خدا کی قسم, آج کل میں نے پاکستانی آنٹی سے بڑا ٹراما نہیں کہیں دیکھا. وہ خود ٹراما ہے مگر اس کو ٹراما ہوا ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ ایک آنٹی سے زیادہ ٹراما تو آپ کو کوئی نہیں دے سکتا نا. 100 آدمی مل کے آپ کو ٹراما دیں اور ایک آنٹی دے, آپ کس کا ٹراما قبول کریں گی؟ 100 آدمی والا نا. The way she can hit, she can hurt, strike to wound. She doesn't even strike to kill. She strikes to wound کہ بیٹا مرے گی بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہے گی. Do you understand me? So they know. They are, hypersonic ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس. ہمیں آواز بھی نہیں آتی کہ کسی نے کچھ کہا نہیں, اور میری امی نے میری بیوی کو پرخچے اڑا دیے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بولا ہی نہیں کچھ, پھر بھی تم نے یہ مطلب امی نے میزائل چلایا ہے, میزائل لگا بھی, نشانے پہ بھی لگا ہے, اموات بھی ہوئی ہیں اور ہمارے سامنے اور ہمیں آواز بھی نہیں آئی. ہائپرسونک ہے نا. سو یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی؟ آپ خواتین نے خود ایجاد کی ہے, گھر پہ ہوم گرون ہے. یو گائز اسپیک وومن.
We don't speak woman. So we don't even understand when two women are speaking women, you know. And when they're speaking woman, we think everything is hunky-dory. ہم سمجھ سب کچھ ٹھیک ہے, مگر قتل بھی ہو چکا, واردات ہمارے سامنے ہوئی, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. We don't speak the language. اب تو کئی دفعہ میں نا اپنی ٹیم کی خواتین سے بھی کہتا ہوں, وہاں پہ خواتین کلائنٹس ہونی ہیں, خواتین ڈیل کریں گی ہماری ٹیم کو, ہمارے کسی ایونٹ کو, اینڈ آئی ڈونٹ اسپیک وومن. یہ صرف آپ ابھی اس جنریشن کی خواتین کی بات کر رہے ہیں نا, اتنی خوفناک جو آپ منظر کشی کر رہے ہیں. آپ کی ساس اور میری ساس, آپ کی امی میری امی, اس جنریشن کی بات کر رہا ہوں. They invented the new, game of, coming up with a new technology, hypersonic جسے میں کہتا ہوں. آج کل کی لڑکیاں تو they're pretty blatantly open. ہماری ماں نے تو بیچاریوں نے بڑی سادہ زندگی گزاری, سب کچھ ہیں, وہ بیچاری نہیں ہے, سادہ زندگی گزاری, معصومیت میں زندگی گزاری. 25 کروڑ اس وقت جاہل دنیا میں پاکستان میں ہے, بیچاریوں کے بچے نہیں ہیں, وہ جانتی بوجھتی سازش ہے. میرا صرف سب کو ایک جگہ پہ کھڑا کرنا, میں آپ کی بات کو اگری بھی کروں گی, لیکن سب کے سب 251 کانسٹیٹیوئنسی سے MNA سلیکٹ ہوتے ہیں, 251 لگڑ بگڑ ترکی سے تو نہیں آتے نا, ہمارے علاقوں سے نکلے ہیں. چلے ہم ان کی بات نہیں کرتے, وہ چند لوگ ہیں, لیکن سب کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, سب سے بہتر وہ ہیں. کیا سب مطلب کہ ہماری ماں, لوگوں نے ووٹ ڈالے, ہم سے بہتر تو ہے شیخ رشید. پنڈی والوں کے اندر شیخ رشید پنڈی کا سیمپل ہے, سمجھ رہے ہیں, جاوید ہاشمی ملتان کا سیمپل ہے. میں نام اس لیے لے رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم کس سسٹم کی بات کر رہا ہوں. یہ سیمپل ہے, یہ ترکی سے نہیں آئے ہوئے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور پھر کہیں جا کے ننگے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں نظر آئے نا, ہمیں تو ہوتے کہ یہ تھے, یہ ان کے کرتوت ہو رہے تھے, اس لیول پہ گرنا تھا انہوں نے. یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. یہ کس کا؟ لاہور کا ہے, یہ شہباز شریف لاہور کا ہے, آپ کے شہر کا ہے. امیجن کریں, پاکستانی ماں بیچاری نہیں ہے, سب کچھ ہے. یو آر دا گریٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ. یہ کون سا شعور والا بندہ یہ باتیں کر سکتا ہے؟ سوچیں تو صحیح. ٹرکش ہے, برازیلین ہے وہ, اچھا لاہور کا ہے, آپ کی طرح کے شہر کا ہے, آپ کے علاقے کا ہے. اوکے, اس کا قصور بھی آپ نے جو ہے وہ اماں باپ ہے, اور کس پہ؟ تو اس کو کس نے کہا تھا کہ یہ اماں تھوڑی کروا رہی ہیں, کان میں تھوڑی بول رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا پوڈ کاسٹ کے بیچ میں کہ جب اینڈ پہ تھوڑا سا ذرا نیوٹرل کرنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین کو تھوڑا سا ذرا, کیونکہ ہم نے بہت تلخ حقیقت اور ہارش چیزوں کا ذکر کیا ہے, بٹ ایٹ اینڈ جو میرا جو پوائنٹ ہے, یو مے ڈس ایگری ود دیٹ بالکل, اور سب کا, کہ سب لوگوں کو ایک ہی پیمانے میں اس طرح سے وہ کرنا کہ سب ہی خواتین اور ساری آنٹیاں ہی غلط ہو گئی ہیں. میں صرف اس پوائنٹ کے اوپر میں پروگرام کو صرف کلوز کرنا چاہوں گی. کیا چاہتی ہیں 99% پاکستان کے حالات کچھ تو ہوں گی جو اچھا کام کر رہی ہوں. خدا کی قسم آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. آپ کی لڑکی ہیں, لاہور میں کوئی ایسی گلی محلہ سڑک روڈ ہے جہاں پہ آپ کے اوپر پورا لاہور گھور نہیں رہا ہوتا؟ ڈو یو فیل سیف ان یور اون کنٹری اینڈ سٹی اراؤنڈ دا hyenas of Lahore? Are you not in danger all the time? They're not measuring you up every single time you come out of the house? تھوڑی سی اگر unusual کوئی سچویشن ہو تو سمجھ میں نہیں آتا, گھبراہٹ ہوتی ہے obviously. What? No, I'm not talking about that. لڑکی کو اللہ نے خاص ریڈار دیا, اس ریڈار کو انووک کر رہا ہوں. آپ تو دور سے خبیث پہچان لیتی ہوتی ہیں. تو زیادہ تر خبیث ملے ہیں آپ کو یا زیادہ مومنین ملے ہیں پاکستان میں؟ مومنین تو بالکل نہیں ملے. تو زیادہ تر لوگوں کو آپ تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں اتنا بڑا پینٹ برش سے کیوں آپ کو پینٹ کیا ہے؟ کیونکہ اصل میں حقیقت یہی ہے, زیادہ تر مرد آپ کو شکار کرنے کے لیے موقع کا ویٹ کر رہے ہیں. ہر بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. It's not just you, every girl knows what I'm talking about. اور اونرشپ نہیں لینی, ان کے بچوں نے پھر وہ اگلی نسل کا شکار کرنا ہے. آپ کا بیٹا بڑے ہو کے ریپسٹ نہیں بنے گا, آپ نے کیا گارنٹی دی ہے مجھے؟ What did you do about it? اس سے عورتیں محفوظ ہوں گی. وہ جب آپ کی گلی سوسائٹی میں سے گزرے گا, گرل ول نو کہ اچھا اب ہمیں سیکورٹی گارڈ کی ضرورت نہیں, اب ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں مسئلہ ہو سکتا. نبیہ کا بیٹا اس وقت واک کر رہا ہے ادھر. Tell me what did you do about this? کچھ کیا آپ نے اس بارے میں؟ کانشیسنیس کے اندر یہ پلان ہی نہیں ہے نا آپ کا؟ نہیں پلان ہے. Really? کیوں نہیں ہے؟
کیا کیا آپ نے اس کیسے کے آپ لیے؟ کہہ سکتے ہیں نہیں کیا پتا؟ کیا کیا آپ نے پھر بتایا؟ ابھی تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کو سمجھاتی ہوں، ابھی بتاتی سے ہوں۔ تو شروع کرنا ہے. شروع کر چکی ہیں، کتنے عمر ہے اس کی؟ ابھی وہ ہے ہی 4 years old، وش اور سب سے آج پہلے آغاز میں اس کی بہنوں کو اس کو پروٹیکٹ کرنے سے، گھر سے، اپنے ایکٹس ٹھیک کرنے سے. تو شروع کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ویسے بتا کوشش دوں، نہیں ہے یا اور میں ایفرٹ آپ نہیں کی ہے. نیت تو شک ہی نہیں کر رہا میں ہوں. کہہ رہی ہوں کہ صرف میں اکیلی تو اس نیت کی مالک نہیں ہوں نا، کتنے ساری پرسنٹیج اور لوگوں کی ہوگی. تو میرا جو میں نے صرف تو سیمپل لی ہے. 250 سیٹیں سلیکٹ ہوئی، سارے لگڑ بگڑ نکلے. 250 سیٹیں سلیکٹ ہوتی ہیں، ہر شہر، ہر قصبے، ہر ضلع سے آئے نا ایم این ایز. یہ مسئلہ دیکھیں، ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی، وش از ناٹ اے پلان. بس یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہے سمری. امید اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ کی خواہش آپ کا پلان نہیں ہے. آپ خواہش کریں میرا بیٹا بڑے ہو کے مومن بنے گا، یہ پلان نہیں ہے. آپ نے امید کی بھی ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرے گا، یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. آئی نیڈ یو ٹو پٹ اسٹریٹجی آن دا ٹیبل. اور قرآن کے علاوہ کوئی پلان مجھے بتائیے گا، خدا کی قسم نہیں چلے گا. سو ایک کانشیس لڑکی اگر اپنے بیٹے کو پروٹیکٹر آف ویمن نہیں بنا رہی، خدا کی قسم شی از ٹوائس ایز ڈیڈلی. ٹرو، آئی ایگری، بالکل صحیح بات ہے. تو بس اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ امی کی نااہلی ہے جو پارلیمنٹ ہاؤس لاسٹ میں. بات پہ بھی اپنی بات پہ اپنا فیڈ بیک آپ ہمارے ساتھ آج کا جو یہ شو ہوا ہے، اور جتنی خواتین ہیں، آئی ایم شیور کہ آپ کا فیڈ بیک ضرور آئے گا. ایک اور اس کی سیریز میں چاہوں گی کہ ہم ضرور کنٹینیو کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فیڈ بیک اپنا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.